वो मौजूद है, वो मौजूद है। जमात आप कहें वो तेरा जला बहने लगा है, तेरा जला रूहे मुक़द्दस ये कहने लगा है वो मौजूद है। हालेलुया। तो खुदा की सोबत में रहता हूं, उसके साथ एक रूह है। आमीन। वो मौजूद है, ताजा हवा यूं चलने लगी है, ताजा हवा रहमत की बारिश बरसने लगी है। आओ सब मिलके कहें वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है। आपकी बारी। यस यस, तू मौजूद है खुदा, तेरा शुक्र। हालेलुया 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 तब गाती मेरी दिल तेरी सना, तू है हसीन कितना हसीन। तब गाती मेरी रूह तेरी सना, तू है अजीज
कितना अजीम। हालेलुया मुझको राहत मिले, मुझको जात मिले, रूह की संगत से अब तो नए सिलसिले, अपने सिलसिले, अपने सिलसिले, जब हम पे छाया रहे, हम परस्तिश यूं करते, रूहे पाक हम परस्तिश। सब दुआ करना शुरू करेंगे। खुदा हमसे बोले आज। हालेलुया हालेलुया। भाई बाबर दुआ में रहनुमाई करेंगे। जीसस, आइए खुदा के कलाम को मांगना शुरू करें, खुदावंद को कहना शुरू करें, आज का कलाम मेरी जिंदगी को बदल दे, आज का कलाम खानदानों को बदले, आज का कलाम जो है वो बैरियर तोड़ दे, जुबे तोड़ दे। हालेलुया। आइए खुदा का कलाम मांगना शुरू करें। हालेलुया। होली जीसस। और रिबीश करमान उलुरतैया करमनी कला यजू करी बनी कला पत्तोरी न कलियो मना कला हमी न कलियो तबासी न कलियो तरा कला गरबी कतरा कला मनु कला पी सनिया कलियो। होली जीसस। ओ खुदा कदूस, हम सब खुदावंद मिन्नत करते हैं कि आज खुदावंद तू अपने कलाम को नाज़िल फरमा, अपने बंदे का मुंह बन जा, अपने बंदा को खुदावंद पाक और साफ कर दे, अपने बंदे को होठों का खतना कर दे। आज जब तेरा कलाम खुदावंद नाज़िल हो तो बंधन टूटे, आज के कलाम के वसीला से जुबे टूटे, लानते जाए, इब्लीस के मंसूबे खत्म हो जाए तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। अपने कलाम के गहरे रेवलेशन खुदावंद अपने बंदा पर खोल दे। आज कोई भी जान खाली ना जाए, आज कोई भी जिंदगी खाली ना जाए, आज खुदावंद गहरे में होकर काम करना यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज जितने भी खुदावंद तेरी जिंदा आवाज को सुने यीशु मसीह नासरी के नाम में बरकत पर बरकत पाए और तेरा बेटा यीशु नाम जलाल पाए। खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी अपने बंदा का मुंह बन जा, तेरे बंदा को तेरे मज़बा पे लाते हैं, बड़ी ईमान के साथ तेरा पाक लहू छिड़क देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। पांव के तलवे से लेकर सर की चोटी तक खुदावंद अपने बंदा को छू ले और यीशु मसीह नासरी के नाम में तो अपने बंदा को अपना एलची बनाकर इस्तेमाल कर। जब तक तेरा बंदा खुदावंद तेरे कलाम को पेश करता रहे, पाक रूह कसरत से जंबश करता हुआ नजर आए और खुदावंद तेरे लोग बरकत पर बरकत पाए। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। सारा जलाल इज्जत बुजुर्गी तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु को देते, यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। आप सब लोगों से दरख्वास्त है आप बैठ जाइए, तशरीफ रखिए और मैं दावत दूंगा खुदा के खादम सीनियर पास्टर प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील आएंगे और खुदावंद की आवाज़ को, खुदावंद के कलाम को हम तक पहुंचाएंगे। जोरदार तालियां खुदावंद के लिए, उसके कलाम की इज्जत के लिए, उसके जलाल के लिए, और हम खुदावंद की आवाज़ को, खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। सबसे पहले हम खुदा बाप बेटे और उनके शुक्रगुज़ार हैं जिसने आज फिर तमाम हालात के बावजूद हम पर रहम और फजल किया है अपने वादा के मुताबिक कि हम इस ख़ास फर्स्ट मंडे के लिए जो मिरेकल मीटिंग है, मोजज़ात की मीटिंग है,
اور جو پچھلے 32 سال سے خدا ان کے پاک روح کی رہنمائی میں ہر ماہ کے پہلے سوموار اور ہر مہینے کے پہلے سوموار کو اس میٹنگ پہ ایک تھوڑی سی دوسری میٹنگز یا عبادات سے یونیکنس ہے، تھوڑا فرق ہے اور علیحدگی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میٹنگ میں جتنے لوگ آتے ہیں یا سنتے ہیں، آج کل میڈیا پر شروع ہو گیا ہے تو اب میڈیا پر جاتی ہے، تو اس میٹنگ کے وسیلہ سے زیادہ لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، نمبر 1 وہ معجزات کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں معجزات ہونا چاہیے، کیونکہ اس میٹنگ کا نام ہی خداوند نے میریکل میٹنگ کا نام دیا تھا۔ اس کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے اپنی منسٹریز کا نام یا اپنے بہت سی چیزوں کا نام مجھے نہیں پتا خدا کی رہنمائی میں کیا یا اس کے بغیر کیا، کیونکہ یہ دونوں کام دنیا میں چلتے ہیں۔ تو میں مانتا ہوں کہ بہت نے اور بھی روح القدس کی رہنمائی سے کیا ہوگا، اور بھی لوگوں نے اپنی منسٹریز کے نام میریکل بتاتا ہوں کہ اس وقت کوئی بھی بندہ پر جمع ہو کر سوچتے شاید ہوں، لیکن عملی طور پر اس سے دور رہتے تھے۔ تو خدا نے جب شروع کیا تو خدا نے یہ بول کر کہا، اور ہم خداوند کی سب سے پہلے باپ بیٹے روح القدس کی وفاداریوں کے لیے شکر کرتے ہیں کہ 32 سالوں میں خدا اپنے وعدہ کے مطابق اس میں وفادار رہا۔ اس میں بہت کم ایسا چانس ہوا کہ یہ میٹنگ بند ہو سکی، یہاں تک کہ ایک دفعہ کرفیو لگا ہوا تھا، تمام چرچز بند تھے، لاہور میں بھی کرفیو تھا، اور ہم نے اس میں بھی یہ میٹنگ آ گئی اور ہم نے وہ میٹنگ کی۔ اور آج بھی ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے یہ رحم کیا، فضل کیا کہ ہم اس میٹنگ کو ادا کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ آن لائن یہ میٹنگیں تمام پاکستان کی، تمام دنیا کی بہت سی میٹنگیں جو ہیں وہ آن لائن ہو گئی ہیں، اور جب تک یہ حالات گزر رہے ہیں ہم نے ہر حال میں تموتھیوس کے خط کے مطابق، اور ہم نے ہر وقت مستعد رہنا ہے، تیار رہنا ہے، اور اس بات کے لیے نہیں گھبرانا کہ حالات کیسے ہیں، کیونکہ ہم نے خدا کے کام کو انجام دینا ہے۔ اور اگر آپ مسیحی ہسٹری پڑھیں تو سر وقت حالات ٹھیک ہی نہیں رہے۔ اگر آپ کارتھیج کی زندگی کے متعلق پڑھیں جو خدا کے لوگ تھے اس زمانے میں، تو 400 سال میں تقریباً یہ ہوا تھا، تو لوگوں کو مار دیا جاتا تھا، کوئی یسوع کا نام لیتے تھے، اور وہ انڈر گراؤنڈ تھے، اور انہوں نے پورے روم کو بدل دیا، اور اتنا بدلا کہ پورا کا پورا روم جو تھا، اب آپ جانتے ہیں پچھلے کئی 100 سالوں سے یہ ایک مسیحیت کا ایک خاص فرقے کا خاص ہوا۔ پہلے یہ پوری مسیحیت کا ہیڈ کوارٹر تھا، اس کے بعد یہ کیتھولک چرچ کا بن گیا، پھر اس کے بعد یہ کیتھولک چرچ سے 2 چرچ ہو گئے، آرتھوڈکس اس میں سے نکلا، اور پھر اس کے بعد اس میں سے پروٹیسٹنٹ نکلے، لیکن یہ ابھی تک ہیڈ کوارٹر جو ہے رومن کیتھولک چرچ کا بن گیا، جس کو رومن کیتھولک چرچ کہا جاتا ہے۔ اور ابھی بھی دنیا میں سب سے بڑی انتظامی طور پر جو کوئی بھی تحریک ہے، کوئی انتظام ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے، کچھ بھی ہے کسی بھی لحاظ سے، وہ سب سے بڑی ہے۔ تو اب یہ ساری باتیں کس سے ہوئیں؟ ان شہیدان کارتھیج جو کارتھیج کے شہید تھے، جن کی جانیں قربان ہو جاتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور میں نے اس کی بہت سی کہانیاں سنی اور پڑھی ہیں۔ ایک لڑکی کے متعلق میں نے کہانی پڑھی جس میں وہ 4 یا 5 سال کی ہوتی ہے، تو وہ یہ اس کے نیچے انڈر گراؤنڈ بہت سی گلیاں تھیں، اور روم کے اندر چھپ کر لوگ رہتے تھے، اور مسیح جو تھے وہ چھپ جاتے تھے، انہوں نے ایسی اندر اندر گلیاں بنائی ہوئی تھیں کہ اگر وہ پکڑے جاتے تو وہ مار دیتے تھے۔ تو ایک ماں باپ اپنی بیٹی کو لے کر باپ اس کا جا رہا تھا، شاید باہر تو کسی نے دیکھ لیا تو وہ بھاگ گیا، اور اس لڑکی کو پکڑ لیا انہوں نے، اور وہ 4 یا 5 سال کی تھی۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ جو کلیسیا تھی وہ مسیحی کلیسیا تھی، کیتھولک کلیسیا تھی۔ کیتھولک کا مطلب یونیورسل، یعنی خدا جس بدن کو لینے آ رہا ہے۔ اور وہ کلیسیا کے جو لوگ تھے، ہر کوئی بندہ وہ 5 سال کے بچے کو بھی 4 سال کے بچے کو بپتسمہ دیتے تھے ڈبکی دے کر، اور وہ ان کو خدا کے لیے تیار کر دیتے تھے۔ تو اس لڑکی کے لیے لکھا ہے کہ وہ جب پکڑی گئی تو انہوں نے اس لڑکی کو کہا کہ تو ہمیں بتا دے کہ تیرے یہ کہاں چھپے ہوئے ہیں ماں باپ، اور دوسرے مسیح جو کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گی، میں اسٹوری کو شارٹ کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ تو اس کے بعد اس لڑکی کو انہوں نے لوہے کی چادر گرم کر کے تو اس کے دونوں ٹانگے پکڑ کے تو انہوں نے اس کو نیچے کیا، اور جب اس کو خوب گرمی لگی، آپ کو تو اتنی گرمی نہیں لگ رہی جتنی ان کو لگی ہوگی، آپ تو تھوڑی سی گرمی سے گھبرا جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں لوہا اگر پورا گرم کر کے اوپر اس کے کھڑا کیا جائے، تھوڑا سا اوپر نہیں رکھا ابھی، اوپر سے اس کو ہیٹ پہنچی تو وہ بیچاری جلنے لگی، تو وہ کہتی ہے اچھا مجھے اتارو میں بتا دیتی ہوں۔ تو انہوں نے اس کو اتارا، تو وہ پھر اس کے بعد کہا نہیں میں نے نہیں بتانا۔
وہ پریشان ہو گئے، پھر انہوں نے کیا اور اس لڑکی کو پھر وہ بالکل آگ کے اس لوہے کے قریب لے آئے، کیونکہ وہاں آپ جانتے ہیں تقریباً آپ جلنے لگتے ہیں، کبھی آپ توے کے اوپر بالکل قریب آ سکے عام توے، لیکن لال ہو گیا ہو تو آپ ہاتھ رکھے، آپ یہاں ہاتھ نہیں رکھ سکتے اتنا اونچا۔ وہ لڑکی پھر اس کو کہنے لگی کہ 3 دفعہ انہوں نے کیا، تیسری دفعہ وہ بالکل جب قریب لے گئے تو جلنے لگی، تو وہ کہنے لگی اور نیچے کرو اور نیچے کرو اور نیچے کرو، جلدی کرو، مجھے مار دو، مجھے اس آگ کے اوپر لگا دو، میں مرنا چاہتی ہوں۔ وہ پریشان ہو گئے کہ یہ 3 دفعہ ڈر گئی تھی اور اب یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں، اب نہ کری، مجھے نیچے لے آؤ۔ اور جب انہوں نے اس لڑکی کو اتار دیا، انہوں نے کہا کیا بات کہ چھوٹی بچی ہے تو وہ کیا کہہ رہی ہے، تو اس نے پھر بتایا کہ خداوند جب میرے پاس میرے سامنے ایک خوبصورت تاج تھا اور وہ تاج کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، اور وہ تاج دیکھ رہی تھی اور وہ کہتی ہے کہ جیسے آپ نے دور کیا تو وہ تاج جو تھا اس کے اتنا ہی دور تھا، اور جیسے اس کا کہ دوسرا وہ قریب ہے تو تاج اور قریب آ گیا، جب اس نے انکار کیا تو تاج پھر پیچھے چلا گیا، اور جب وہ اس کے قریب آئی تو وہ تاج اس کے بالکل قریب آ چکا تھا، اور وہ کہنے لگی اب میں آپ زندگی کا تاج حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ ناؤ یو کین امیجن، آپ سوچ سکتے ہیں کہ مسیحی لوگوں نے زندگی میں اگر آج تک خدا کے نام کو جلال دیا تو سب سے مشکل ترین حالات میں دیا گیا ہے، کیونکہ ہمارے لوگ بہت گھبرائے ہوئے ہیں بیماریوں سے، مصیبتوں سے، کرونے سے اور حالات سے اور غربت سے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں، جن حالات میں بھی ہیں، آج کا پیغام آپ کو، مجھے بھی خدا نے کہا ہے اور میرا ایمان ہے خدا بولے گا، اور خدا بول رہا ہے اب بھی آپ کو تسلی دینے کے لیے، کیونکہ وہ میرے منہ میں کلام ڈالتا ہے، کیونکہ کلام میرے پاس ہے لیکن خدا ڈائریکٹ مجھے باتیں میرے منہ سے نکالتا ہے، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے تجھے نبی مقرر کیا ہے۔ یرمیہ نبی کے صحیفہ پہلے باب سے آج سے 50 سال پہلے جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا تھا جو میں تیرے منہ میں ڈالوں گا وہ تو بولے گا، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ جب میں خدا کے حضور میں آتا ہوں تو میں زیرو باز کا ہو جاتا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میں تھوڑا پہلے مجھے پتہ لگتا ہے، ورنہ مجھے بالکل پتہ نہیں لگتا مجھے کیا بولنا ہے، اور میں اس کے لیے بڑی اسٹرگل مجھے ہوتی ہے، اب نہیں میں اسٹرگل کرتا، اب میں ریلیکس کرتا ہوں، میں کہتا ہوں خدا کلام تو نے دینا، میں نے تو دینا ہی نہیں ہے، اور خدا نے میرے کلام میرے منہ میں ڈالتا، اور کبھی کبھی وہ ڈائریکٹ کلام ہوتا ہے۔ 2 قسم کے کلام ہوتے ہیں، ایک پروفیٹک ہوتا ہے جو بائبل سے نہیں دیا جاتا۔ آپ بائبل پڑھیں، جب نبی بولتے تھے تو وہ پرانے عہد نامے میں سے زیادہ نہیں بولتے تھے، کبھی کبھی وہ اس کا ریفرنس دیتے تھے۔ آپ نبیوں کی اسٹڈی کر لیں، نبیوں میں سے کوئی بھی پرانی باتیں نہیں بولتا تھا کہ بائبل میں یہ لکھا ہے، وہ کاہن بولتے تھے، اور یہ حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ ضرور ہے کہ کاہن جو ہیں وہ شریعت کو بیان کرے۔ یہ پادریوں کا، پریسٹ کا کام ہے کہ وہ جو کچھ لکھ دیا گیا ہے اسی کے اندر لوگوں کو رکھے اور وہ بولتا جائے، لیکن جو نبی ہے اس میں تازہ اور ضرورت کے مطابق کلام ڈالا جاتا ہے، اور اس میں سارا کلام بائبل میں سے نہیں ہوتا، بائبل کے مطابق ہوتا ہے تاکہ لوگ غلط نہ سمجھے، وہ کلام سے باہر نہیں ہوتا، لیکن ہوتا وہ ضرورت کے مطابق ہے، اور وہ خدا کے مسح کے نیچے روح القدس کی تاریخ سے ہوتا ہے۔ اس لیے میں بہت سالوں تک پریشان رہا کہ یہ میرے ساتھ ہوتا کیا ہے، میں اتنا بے ترتیب خادم ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، میں پروفیسر بھی ہوں، دنیا مجھے یہ سمجھتی ہے اور وہ سمجھتی میں بہت بڑا استاد بھی ہوں، اور میں نہیں ایسے بول سکتا، اور جب خدا میرے منہ میں کلام ڈالتا ہے تو میری آواز بدل جاتی ہے، نیچے مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا اور میری آواز جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، اور گاڈ یوزز مائی وائس بٹ ہی یوز بائی دا ہولی اسپرٹ۔ اس لیے یاد رکھے کہ یہ جو میں بولتا ہوں یہ ایسے میں فضول نہیں باتیں کر رہا ہوتا کہ میں آ کے شاید شروع ہو جاتا ہوں۔ بعض لوگ ایسے سمجھتے ہوں گے کہ پروفیسر صاحب نے پہلے 15 منٹ یہ بیس بنا، یہ بیس میں نہیں بناتا، یہ ہولی اسپرٹ کسی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یاد رکھے کہ یہ بات مجھے ابھی اس وقت میرے منہ میں ڈالی گئی، because so many people are under the fear۔ بہت سے لوگ جو ہے ایک بڑے خوف میں مبتلا ہیں، اور یاد رہے کہ اس میٹنگ کے تعلق سے میں بتا رہا تھا کہ اس میں لوگ معجزات کی توقع کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے معجزات ہوئے، اس میں کینسر لوگ ٹھیک ہوئے، ویل چیئر بھی چلے، ہمارے پاس ویڈیو ہیں، بڑی بڑی سولیاں غائب ہوئیں، اور لوگوں کے نئے عذاب ہی ڈلے، اور لوگوں کی زندگی میں ایسے کام ہوئے جو انسانی عقل سے بالا تر ہیں، اور نہ صرف دنیا میں یہ ہو رہے ہیں، ہم ان کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، دنیا میں کروڑوں لوگوں کے وسیلہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمارا بھی چھوٹا سا، اس 10,000 کروڑ لوگوں میں سے ایک چھوٹا سا ہمارا بھی حصہ ہے کہ خدا نے ہمیں یہ تجربہ دیا، اور لیمپ فیلوشپ کی اس آسمانی رویا کے وسیلہ سے خدا نے اس کام کو پاکستان میں کیا، اور پاکستان میں نہیں صرف کیا بلکہ خدا نے مجھے امریکہ میں کھڑے ہو کر، میں ایک ہوٹل کے اندر تھا، مجھے کہا تھا کہ اس کو انٹرنیشنل بنا، اور میں نے رونا شروع کر دیا، خدا میں چھوٹا سا پریئر گروپ گھر میں کرنا چاہتا تھا، اور تو نے اس کو پھر بڑھا کے اتنا بڑا کر دیا، اور پھر تو نے کہا لاہور سے بھی باہر جاؤ پاکستان میں، پھر تو آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل بناؤ۔
मैंने उसको कबूल नहीं किया, जिसका मुझे काफ़ी नुकसान हुआ, उसका मैं यह जिक्र करना कोई फ़ायदा नहीं है। याद रहे कि मैंने खुदा की कई दफ़ा नाफरमानी की, और अगर मैं उस वक्त इसको इंटरनेशनल बना देता तो शायद ये काम इससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता, बल्कि 100 गुना ज़्यादा बड़ा होता जो मेरे पास एस्टीमेट है। लेकिन याद रखें कि मैं कोई इतना अच्छा नहीं हूं कि आप मुझे बड़ा अच्छा समझना शुरू कर दें। नबी सारे अच्छे नहीं होते, और नबी में खामियां भी होती हैं। बाइबल आप पढ़ लें अच्छी तरह से, और बड़े बड़े खादमों में भी खामियां होती हैं, रसूलों में भी खामियां होती हैं। और बड़े बड़े एलिया नबी का उस दिन मैंने बताया था कि एलिया में उसकी खामियों पर मैं लिख रहा हूँ, उसकी कितनी ज़्यादा खामियां थी। वो हमारा हम तबीयत इंसान था, वो कामल नहीं होते, लेकिन वो खुदा के बुलाए होते हैं। और उसमें 2 किस्म के नबी होते हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट के, एक नए टेस्टामेंट के। और नए टेस्टामेंट के लिए उसके भी लेवल्स होते हैं मुख्तलिफ नबियों के, और खुदा उनको मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करता। ओल्ड टेस्टामेंट में भी जो नबी थे उनके मुख्तलिफ लेवल थे। एलिया जो था वो चीफ था, वो अपोस्टल की तरह था, वो बहुत से नबियों का सरदार था, वो हेड था। और वो उसके वसीला से बहुत सी जमातें, मुझसे 2 साल पहले खुदा ने कहा कि आप बहुत सी प्रॉफिट्स की जो ना जमातें कायम करो, तो मैंने वो भी नाफरमानी की, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में, अपने कम्प्लेक्स में और अपनी ज़िंदगी की, अपनी पर्सनैलिटी की वजह से बहुत मार खाई मैंने। और क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे डिप्रेस किया, और बहुत से मुझे इतना ज़्यादा मेरे साथ जातियाँ हुई कि मैं बिल्कुल चाहता था कि मैं खिदमत छोड़ दूँ। कभी खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया कि मैं किसी ऐसी शख्स को जो कह रहा था कि मैंने अपनी खुदा की सारी इस खिदमत को छोड़ दिया है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसने अभी 4 दिन पहले जो मेरी कैंसिल हुई है ड्यूटी, वो उसके लिए हुई है, उसको रिवाइव करने के लिए। और उसने कहा मैंने अपनी खिदमत, उसके पास अच्छा मसा है, खुदा की बहुत बड़ी बरकत है। और वो रो रहा था, और खुदा ने उसको इस कदर कुदरत से उस दिन इस्तेमाल किया। कहता मैं साल बाद मैंने इस तरीके से किया है, खुदा का मसा उस पर छा गया था। God sent me to revive people, God sent me to help people, God sent me to help a different type of people। पास्टर्स उसमें होते हैं, लीडर्स होते हैं, काले होते हैं, गोरे होते हैं, दूसरे होते हैं, और इस सब हमें बहुत कम इन लोगों को डील किया, लेकिन मैंने अपने लोगों को ज़्यादा डील किया है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। याद रहे कि जब खुदा कलाम डालता तो मुझजात तवक्को करते हैं, मुझजात होंगे और होते रहेंगे। आज मैंने खुदा को कहा है कि तूने और मुझे खुदा ने कलाम भी ऐसा दिया है, और अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। उसके बाद बहुत से लोग जो है वो सिर्फ मौजे नहीं चाहते। इस मीटिंग को सुनने वालों में से वो तबका भी मौजूद है जो मौजे नहीं करते। वो कहते हैं इस मीटिंग में लोग निजात पाना चाहिए, हमें खुदा मिलना चाहिए, हमें खुदा का तजर्बा होना चाहिए, हम मौजा तो हो जाएंगे, अगर ना भी होंगे तो कोई बात नहीं। कुछ लोग हैं वो इस मीटिंग में एक ख़ास बात जो चाहते हैं, खुदा की हजूरी एक डिफरेंट टाइप की होती है, और इसमें खुदा का मसा एक फ़र्क तरफ का होता है, और खुदा का रूह जो है वो लोगों के साथ। लोग मुझे बहुत कह रहे हैं कि दोबारा उसको बहाल कीजिए। मैंने कहा मैं बहाल नहीं कर सकता, हम आंसू बहा रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और मेरा ईमान है कि इस साल दोबारा वही अनाइंटिंग और उससे बढ़कर अनाइंटिंग जब वो आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं उसमें ग्रो कर रहा हूँ, मुझे महसूस हो रहा है, मेरे साथ वो तजर्बात हो रहे हैं। क्योंकि उसकी एक वजह यह है कि मैंने फरमाबरदारी शुरू कर दी है, और जब आप फरमाबरदारी करते हैं सबसे पहले खुदा फरमाबरदारी मांगता है। पाक रूह की नाफरमानी के सबब से आप बहुत सी बरकतें खो देते हैं, या आप कभी कभी अगर आप गुनाह करते हैं पाक रूह के खिलाफ, तो याद रहे कि सबसे ज़्यादा गुनाह जो पाक रूह के खिलाफ करते हैं वो खुदा के लोग करते हैं। दूसरे लोगों को तो पाक रूह का पता ही नहीं होता, उनको तो पता ही नहीं पाक रूह क्या है। जिनका पाक रूह के साथ तल्लुक़ है वो पाक रूह को कुछ कहता है, और वो अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं, और अपने ख्यालात में चलते रहते हैं, और नाफरमानी करते हैं, उनको ज़्यादा सज़ा मिलेगी, क्योंकि वो खुदा की आवाज़ को सुनकर उस पर अमल नहीं करते। और याद रखें कि वो उसको पहला दर्जा भी नहीं देते, वो खुदा की आवाज़ को अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा नहीं देते। और जब आप दर्जा नहीं देंगे तो पाक रूह आपसे पीछे हटना शुरू हो जाएगा। मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि जो लोग इस तरह से कर रहे हैं, खुदा उनकी ज़िंदगी में जायबात कर रहा है, और वो करना चाहता है। इसलिए याद रखें कि लोगों का ये भी डिमांड होता है कि इसमें फरिश्ते नजर आएँ, क्योंकि इसमें नजर आते थे बहुत ज़्यादा। और आज खुदा ने मुझे बताया है कि ये 7 किस्म के तजर्बात आप लोगों को होंगे, और इसमें खुदा जो है लोग ये भी चाहते हैं कि सिर्फ 7 किस्म के हम फरिश्ते नजर न आए, हमें यीशु नजर आए। और इसमें बहुत लोगों को यीशु नजर आता था और आता है, और जो लोग तैयार होते हैं उन पर खुदा अपना जलाल जाहिर करना शुरू कर देता है। और ये अजीब तजर्बात मेरी ज़िंदगी में एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा हुए, बाहर के मुल्कों में हुए, गैर मुस्लिमों में भी हुए। जब मैं दुआ करता था उनके ऊपर नूर आता था, और उसके बीच में उनको यीशु नजर आता था, जैसे पालूस रसूल को आता, और वो गिर जाते थे। इसमें लोग ये भी चाहते हैं कि लोग गिरना शुरू करें, लोग गिरने के। मैं क्योंकि इसके इतना हक में नहीं रहा, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हुआ, लेकिन मुझे इसमें इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रही, क्योंकि मेरे तजर्बे जो है इसमें बहुत से पॉजिटिव और नेगेटिव थे। तो मेरी पर्सनैलिटी की वजह से ये होना कम हो गया। लेकिन पिछले साल जब मैं गया हूँ, तो मैं जहाँ गैर मुल्कों में जाता हूँ, तो वहाँ पर जब गोरों के चर्च में जाता हूँ, कुछ करता हूँ, तो सारे लोग गिरना शुरू हो जाते हैं। और लेकिन यहाँ पर नहीं गिरते, और कम गिरते हैं, क्योंकि मेरा अपने यहाँ पर इतना, मैं कहता हूँ कि ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट करैक्टर है,
اور اس سوچ بدلنے کی وجہ سے بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی, کیونکہ جب پاک روح کے ساتھ جس چیز کے ہم بھوکے ہوتے ہیں وہی ہماری زندگی میں ہوتا ہے. اور اس میں لوگ یہ بھی چاہتے تھے کہ ہمیں صرف یہی نظر نہ آئے, وہی نہ آئے, بلکہ ہم روح القدس کی نعمتوں کو آپریٹ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ 9 کی 9 نعمتیں اس میٹنگ کے اندر آپریٹ ہوتی تھی, نہ صرف میرے وسیلہ سے بلکہ بے شمار خدا کے بندے اور بندیوں کے وسیلہ سے, جس میں سے ایک پاک روح کی نعمت تھی جو گفٹ ورڈ آف نالج ہے, اور خدا علمیت کا کلام ہے, اور وہ گفٹ ہوتا ہے, وہ نعمت ہوتی ہے, وہ ٹائملی آتا ہے, اور وہ ہمیں اتنا لمیٹڈ نالج دیتا ہے کسی کے متعلق جس میں نام بھی پکارے جا سکتے ہیں, جگہ بتائی جا سکتی ہے, چیزیں بتائی جا سکتی ہیں, پاس کے متعلق ہوتی ہیں. اس کے بعد حکمت کا کلام ہے جس میں لوگوں کے بڑے بڑے کمپلیکیٹڈ میٹر لے کر لوگ آتے تھے, بڑے بڑے خدا کے خادم بھی آتے تھے اور ان کو پتہ نہیں لگتا کہ اس کا کیا مطلب ہے, اور ایک دم پاک روح میرے منہ میں ڈال دیتا تھا, وہ خدا ان کا ذہن کھول دیتا اور ان کی زندگی کے اندر یہ مسئلے حل ہو جاتے تھے. اور وہ کہتے تھے یہ جواب میں تو سوچ ہی رہا تھا, میں تو 1 سال سے ابھی میرے ساتھ ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہم 1 سال سے اس آیت پہ اٹکے ہوئے تھے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, تو ایک دم سے روح القدس وہی بول دیتا ہے اور وہ کھول دیتا ہے ان کو. یہ حکمت کا کلام ہے جو مشکل معاملات کو حل کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور اسی طرح سے خدا کاؤنسلنگ کے وسیلہ سے اس میں بھی حکمت کا کلام کو بھیجتا ہے. اور جب خدا بھیجتا ہے پھر لوگ یہ چاہتے تھے معجزات ہو. آپ جانتے ہیں اس میں معجزات ہوئے, آپ جانتے ہیں لوگ چاہتے ہیں غیر زبان ترجمہ, اور اسے کئی دفعہ غیر زبان ترجمہ ہوا, اور اس میں لوگ چاہتے ہیں نبوت ہو اور خدا کسی کی زندگی مطلب بتائے اور آنے والے زندگی میں کہا. اب بھی میں گیا ہوں تو مجھے ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی بندہ مل جاتا ہے, اور کوئی بہن مل جاتی ہے, کوئی بزرگ مل جاتا ہے, کوئی جوان مل جاتا ہے پوری دنیا کے اندر, اور وہ مجھے کہتا ہے جی آپ کو پتا آپ کی فرسٹ منڈے کی میٹنگ کے وسیلہ سے خدا میرے ساتھ ہم کلام ہوا تھا اور میرا نام لیا تھا, یا میرے پہ نبوت ہوئی تھی اور میرے لیے کہا گیا تھا, اور اب میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں, اور میرے یہ خدا نے کیا, میں نے کچھ نہیں کیا. I don't touch the glory of the Lord because I have never done anything. I have to repeat it again and again. مجھے بار بار اس کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ سننے والے مجھے ضرورت سے زیادہ نہ سمجھیں, کیونکھ خدا کا کلام مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں یہ اس میں ہوتا تھا. لوگ یہ چاہتے ہیں غیر زبان ہو, ترجمہ ہو, نبوت ہو, میریکلز ہو, روحوں کا امتیاز ہو. اس میں بدروحیں کی پہچان ہمیں 1 منٹ میں پتہ لگتی تھی, اور کبھی کبھی لشکر کے لشکر میں سے ٹچ کر دیتا تھا, 1 منٹ میں ٹھیک ہوئے, اور اس کی گواہیاں ہمارے پاس موجود ہیں. اور بہت دفعہ خدا کے خادموں کے وسیلہ خادماؤں کے ایسے کیسز جو کبھی کسی سے ٹھیک نہیں ہوتے تھے وہ یہاں ٹھیک ہوتے تھے. دس از واٹ دا پیپل اسٹل ایکسپیکٹ فرام دس میٹنگ. اس میٹنگ سے, یہ میٹنگ میری نہیں ہے, یہ میٹنگ میں نے مقرر نہیں کی, میں خدا کے حضور میں ہوں. یہ مجھے غیر زبان ترجمے سے فرسٹ منڈے کہا گیا تھا اور میں نے ان کے کہنے شروع کی, لیکن اب ہماری کمی ہوئی یا خدا کی کمی نہیں ہوئی. ہم 3 دن روزے دعا میں ٹھہرتے تھے. ہم میرے بزرگ ہونے کی وجہ سے شاید میں روزہ نہیں رکھ سکتا, اور بہت سے لوگ انڈیویجول روزہ رکھتا ہے, لیکن وہ مل کر دعا کرتے تھے, وہ ایک جگہ بیٹھتے تھے اور ایک رہنمائی ملتی تھی, اور پھر خدا کہتا تھا کل میں کیا کرنے والا ہوں. لیکن ہم اس چیز کو لوز کر بیٹھے ہیں, اور ہمیں جب تک اس کو ریوائیو نہیں کریں گے وہ لیول جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں آئے گا. اور اوپن میں جانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم نے, آپ سب جانتے ہیں, ایمان کی نعمت نے اس پہ کام کیا ہے. ایمان کی نعمت سے کیا ہوتا ہے, مردہ زندہ ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں 2 مردوں کی گواہیاں فرسٹ منڈے کی ہمارے پاس موجود ہیں, جس میں ایک بیٹی کو خدا نے اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا تھا اور 24-26 گھنٹوں کے بعد وہ زندہ ہو گیا. وہ گل جانا تھا, اس نے مر جانا تھا, اور اس کے ایمان سے, میرے ایمان سے نہیں, اس نے زندہ کیا اور اس نے گواہی دی. اس کی ہمارے پاس ویڈیو موجود ہوگی, وہ بچہ لے کر آئی تھی. اس کے علاوہ ایک گواہی میں نے آپ کو بار بار بتائی ہے ملیشیا میں, وہاں پر مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ مر گیا تھا, اتفاق اسپتال میں 5 مہینے کا تھا, اور اس کو لپیٹ کر وہ لے کر رہے تھے, اور جب وہ فرسٹ منڈے کو آئے تو وہ زندہ ہو گئے. جب ایمان کی نعمت مجھ پر آتی تھی تو بہت دفعہ ہم نے, ایمان کی نعمت یہ ہے کہ آپ الائجہ کی طرح خدا کا مسا پر آ سکتا ہے, اور خدا نے بولنا شروع کیا اور ہم نے بارش ہوتی ہوئی کو روک دیا اور حکم دیا اتنے بجے آؤ, اور کئی بار اتنے بجے آئی. صرف 2 دفعہ نہیں رکی, اور دونوں دفعہ خدا ایک یونیک تجربہ دینا چاہتا تھا, اور میں وہ نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا ورنہ وہ ٹائم لے جائے گا. ایک مجھے یاد ہے کہ میں نے خدا کہا بیٹا گرمی بڑی آج کی طرح, تو اتنا طوفان آیا, BGA میں میٹنگ تھی, یہ سارے زور لگاتے رہے, بارش نہیں رکی, اور سارے کے سارے بھاگ کے اوپر پہ چلے گئے. آدھے لوگ بھاگ گئے, 4-5 ہزار میں سے 2,000 رہ گئے, اور کئیوں کو یاد ہوگی. اور میں یہاں تیار ہو کے بیٹھا, اتنا زیادہ پانی چڑھ گیا. خدا مجھ کہا تو جا کے اسٹیج پہ کھڑا ہوگا, کہے گا بارش بند ہوئے. میں کہا میں نے نہیں جانا, اتنا پانی بہ رہا, میرے سے نہیں باہر نکلا جاتا کپڑوں میں, اور میں نہیں گیا. آخر میں جب گیا تو جیسے میں کھڑا ہوا تو بارش بند ہو گئی. حالانکہ سارے لوگ اسی ایمان سے لگے ہوئے تھے. اس کا یہ مطلب ہے کہ میں کوئی یونیک تھا, بات روح القدس کی فرمانی اور فرمانبرداری کی کر رہا ہوں. میں اتنا اچھا نہیں ہوں, میں اپنی خامیاں بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں. اگر میں روح القدس کی بات کو, میں کامل انسان نہیں ہوں, میں خدا کی ہر بات کو نہیں مانتا, ماننے کی کوشش کرتا ہوں, اور کوشش کرتا ہوں کہ اس پر چلنے کی کوشش کروں. لیکن یاد رہے کہ کبھی بھی کوئی شخص کامل نہیں ہوتا,
اور میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں بڑی چیز ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں اس فرسٹ منڈے کی میٹنگ کی یہ خوبیاں تھیں. اور میرے ساتھ لوگ جو تھے کتنے دعا والے تھے, پھر خدا دے رہا ہے, لوگ شروع ہو گئے ہیں, 1000-2000 لوگ روزہ رکھ لیتے تھے, آنسو آتے تھے, روتے تھے, دعا کرتے تھے. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ صرف خدا کا فضل تھا, خدا کا پروگرام تھا اور لوگوں کی دعائیں تھیں. یہ ایک بندے کی گیم نہیں ہوتی. کوئی ورک بھی دنیا میں مسیح کے علاوہ کوئی کامل نہیں ہے, اور کوئی اکیلا کام نہیں کرتا. بلکہ مسیح بھی جب انسان بنا ہماری خاطر, اس نے ٹیم ورک کیا تھا, اور ٹیم کے وسیلے کام ہوتا ہے, اکیلے بندے کے وسیلے کام نہیں ہوتا. اور اگر کوئی جلا لینا چاہے کہ بس میں ہی سارا کچھ ہوں, دس از رانگ. یو آلویز نیڈ اے ٹیم. اور جتنی اچھی ٹیم مل جاتی ہے, جتنا ٹیم اچھا کام کرتی ہے, ڈیڈیکیٹڈ رہتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, رویا کے ساتھ, جو خدا کے ساتھ, اور خدا کے بعد اس کے بلائے ہوئے لیڈر کے ساتھ, اتنا ہی زیادہ خدا کا کام ہوتا ہے. اور یہ پچھلے دنوں میں نے ایک ٹیچنگ خدا نے مجھے دی ہے, اور وہ سارے اشش کر رہے تھے کہ ایسی ٹیچنگ ہم نے پہلے نہیں سنی. اور یہ سچ بات ہے کہ جب ہم کلام کے مطابق چلتے ہیں تو ہمیں برکت ملتی ہے. تو آج خدا مجھے بتا رہا ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ سن رہے ہیں, اب سن رہے ہیں یا بعد میں آپ فیس بک سے سنیں گے, دا سیم تھنگس ول بی ہیپننگ ٹو یو. خداوند آج وہی چیزیں جو پہلے کرتا رہا ہے وہ کرے گا. کیونکہ میں نے خداوند سے یہی کہا تھا, میں نے نیچے اعتراض کیا تھا, خداوند تو نے ہمیشہ میرے کہنے پہ معجزات کیے ہیں, اور وائی اٹ از اونلی آن فرسٹ منڈے کہ آج سے لاک ڈاؤن لگا ہے, اور آج سے ہم گراؤنڈ میں نہیں کر سکے. ہم نے آج گراؤنڈ میں کرنی تھی, اور میں اس کے لیے پوری تیاری کر کے آیا تھا, اور میں ان کو کہا تھا تیاری رکھے. لیکن ہماری ہر بات خدا نہیں مانتا, خدا کو خود پتا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک پازیٹیو بات بتا دیتا ہوں, بہت سے خادموں نے جذباتی ہو کر روح القدس کی رہنمائی کے بغیر بہت سے کام کیے ہیں, اور بڑے بڑے خادم بھی غلطیاں کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. میں کوئی اتنا اچھا نہیں ہوں کہ میں دوسروں سے غلطی کیا کی تھی, گناہ نہیں کیا تھا, چوری نہیں کی تھی, گالیاں نہیں دی تھی, کوئی اور برے کام نہیں کیے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ وہ جرأت سے جذبے میں آ کر انہوں نے کہا کہ ہم میٹنگ کریں گے, اور انہوں نے میٹنگ کی. اور اسی میٹنگ میں کئی چرچز میں ایسے ہوا, دنیا میں ہو رہا ہے, میں دنیا کی باتیں کرتا ہوں, پاکستان میں بھی ہوا ہے. کچھ خادموں نے کیا کیا, انہوں نے جرأت کی کہ کوئی بات نہیں, ہمیں کچھ نہیں ہوتا, اور ہم نے خدا کا کام کرنا ہے, ہم مر جائیں گے خدا کے نام پہ. میں ایسی تعلیم نہیں دیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں اپنے حکمت اور دنائی سے چلنا ہے. اگر روح القدس نے آپ کو کہا ہے تو پھر آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ نے اس کو عقل کو بھی استعمال کر, روح اور حکمت سے, عقل سے, دونوں سے چلنا ہے. خدا کی ایک حکمت بھی ہے. آپ نے اپنا جو میڈیکلی ہے, جو قانون ہے, اس کو نہیں. میں نے بھی ابھی ماسک لگایا ہوا تھا, آپ کو پتا, میں نے جیب میں ڈال لیا ہے, اور میں اس کے اوپر ماسک لگاؤں گا, لیکن اب نہیں, کیونکہ اب میں پریچ کر رہا ہوں, میں دور ہوں, اور میں اتار سکتا ہوں. لیکن ماسک آپ کو پہننا چاہیے, سینیٹائزر آپ کو استعمال کرنا چاہیے, آپ کو ڈسٹینس رکھنا چاہیے. آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کیجیے. اور جب آپ کر لیں گے, کچھ لوگوں نے ان چیزوں کو جوش میں آ کر نہیں کیا, اور بڑے بڑے خادم جو ہیں, کچھ مرے بھی ہیں دنیا میں, خدا کے بندے مرے ہیں, بڑے بڑے روحانی معجزے کرنے والے, وہ مر گئے ہیں کرونا سے. مر سکتے تھے, خدا نے مجھے کہا, اور اگر انہوں نے اپنی غلطیوں سے بھی مر سکتے ہیں, اور خدا کے پروگرام سے بھی مر سکتے ہیں. اس لیے آپ نے ڈرنا نہیں ہے. جس نے مرنا ہے اس نے مرنا ہی ہے, چاہے کسی بھی وجہ سے مرے, اس سے میں نہیں ڈرتا. لیکن میں خوف نہیں کھانا, لیکن بے وقوف بھی نہیں بننا, بے سمجھ بھی نہیں بننا. یو ہیو ٹو اوبے دا لاز. اور میں بھی اس لاز کو ہمیشہ کوشش کیا. میں نے, آپ کو پتا ہے کہ میں بالکل صدرک میثق عبدنجو کی طرح نیچے میں سوچ رہا تھا, آگ میں سے ہو کر آیا ہوں, اس آگ میں سے جس میں کسی وقت میں مجھے کرونا ہو سکتا تھا. میری کنڈیشن ایسی ہے میڈیکلی کہ میں یہ کسی وقت میں مار سکتا ہوں, اور کسی وقت مجھے کرونا ہو سکتا ہے, بیکاز آئی ایم کنسٹیٹیوشنلی ویری ویک. میری شوگر بہت ہائی تھی, اور ہائی شوگر والوں کے ایک دم سے ہوتا ہے. میرا بلڈ پریشر کبھی ہائی نہیں ہوا, میرا بلڈ پریشر ہائی شروع ہو گیا تھا. لیکن مجھے کیونکہ خدا نے کہا تھا, میں اس لیے گیا ہوں. میرا ہر کام, ایوری ڈے آئی ریسیوڈ اے میریکل. ہر روز میری زندگی میں ایک معجزہ ہوا ہے. کسی ایک دن نہیں ہوا جس میں کوئی معجزہ 72 دنوں میں نہیں ہوا, اور وہ میری وجہ سے نہیں ہوا. 3 باتوں کی وجہ سے. پہلی بات کہ میں نے خدا کے روح کی فرمانبرداری خطرناک حالات میں بھی کر دی, اور میں نے کہا کہ نہیں. جب خدا نے مجھے سختی کی اور مجھے کہا کہ تجھے جانا ہے, اور بہت لوگوں کو میری ضرورت تھی, اور خدا نے بہت کام کیا. یاد رکھے, پہلی فرمانبرداری. دوسری بات, میں بھی دعا کر رہا تھا, اور میرے پیچھے میرا خاندان بھی, اور بے شمار بہن بھائی میرے لیے آنسو بہا بہا کر دعا کر رہے تھے. یہاں تک کہ مجھے کچھ پتہ لگا کہ کچھ بچوں کو پاک روح ملا, وہ میرے لیے بہت دعا کر رہے ہیں. کتنے رو رو کے دھاڑے مار, چھوٹے چھوٹے بچے, 8-10 سال کے, 12 سال کے, اور بڑے بھی. اور روح القدس میرے لیے لوگوں کو بارتا. کئی لوگوں نے مجھے فون کیا کہ ہمیں تو آپ کا نام, ہم تو اتنے سال سے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, 9 سال سے ہم آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, اور ہم آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہتے تھے. اور خدا نے ہمیں کہا, روح القدس نے ہمارے دل میں ڈالا ہے, ہم ہر روز آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. دس از آلسو گریس آف گاڈ, دس از ناٹ می, دس از دا پلان آف گاڈ. یہ خدا کا منصوبہ ہے, اور یہ خدا کا فضل ہے.
اور خدا کی طرف سے اس کا اپنا ایک پروگرام ہے جو میری زندگی کے لیے تھا، جس وجہ سے مجھے اتنی دعائیں ملتی ہیں. اور میں خود روتا، اس لیے میں کوئی جلال نہیں لیتا. میں کئی دفعہ میں 1 منٹ دعا نہیں کر سکتا. آپ حیران ہوں گے، میں بیٹھ کے بالکل میں ٹائم ہی نہیں ہوتا. آج مجھے ٹائم ملا تو آج میں بے ہوشی رہا ہوں زیادہ، کیونکہ میں تھکا اتنا ہوں. 72 دن سے میں چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور میں آرام سے سویا رہا ہوں گہری نیند، اور میں اٹھ کے آ گیا ہوں. اور خدا میرے ساتھ ہے، میں آپ کو بتا دوں. اور خدا آج بہت کام کرنے والا ہے، کیونکہ یہ سارے لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، میری وجہ سے نہیں ہے. آگے لوگ بھوکے ہوتے ہیں، اس لیے میں کبھی جلال کو نہیں چھوتا. میں آپ کو بتاؤں کہ گاڈ از گوئنگ ٹو ورک ٹوڈے اکارڈنگ ٹو ہز پلان اینڈ ہز گریٹ گریس آن لیم فیلوشپ اینڈ اکارڈنگ ٹو ہز پرومس. خدا اس لیے کام کرنے والا ہے کہ وہ بڑے اپنے اس منصوبے کے تحت کام کرنا چاہتا ہے. وہ اپنے اس وعدہ کے مطابق کام کرنا چاہتا ہے. وہ اپنے فضل کے سبب سے کام کرنا چاہتا ہے، میری وجہ سے نہیں. لیکن ہم سب کے سب خدا کے شکر گزار ہیں کہ ہم جو کچھ بھی ہیں ہم اس کے فضل سے ہیں. ہاللیلویہ. اگر ہم موجود بھی ہیں تو اس کے فضل سے ہیں. بہت سختی ہو سکتی تھی، مشکل آ سکتی، کوئی مشکل نہیں آنی. اور آپ کو بتاؤں ایک اور بات، آج فرشتے بھی بہت جگہ لوگوں کو نظر آئیں گے. اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں اگر وہ پورے تیار ہیں تو اینجلز، میں نے خدا کا اس طرح میرے ساتھ بہت اینجلز نے کام کیا ہے. اور خدا مجھے کل بھی شام کو یہی کلام دے رہا تھا کہ جب کلیسیا دعا کرتی ہے تو آسمانی قوتیں، فرشتے جو ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ یہ تعلیم رکھتے ہیں کہ جب سے پاک روح آ گیا ہے فرشتوں کی کوئی ضرورت نہیں. بائبل اس کا ساتھ نہیں دیتی. آپ یاد رکھیں کہ جب 35 کے بعد کرنیلیس سے تھا، اس کو بھی فرشتے نے پیغام دیا تھا. یوحنا رسول نے جب روح میں آ گیا تھا مکاشفہ میں، وہ سارا کام ہی فرشتوں نے کیا تھا اور فرشتے کر رہے تھے. ابھی ڈونٹ بلیو ان دیئر ٹیچنگ. ہم اس ٹیچنگ پر بلیو کرتے ہیں جو بائبل میں لکھی ہوئی ہے. اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ مسیح کے بعد بھی آج تک، اور ہم نے خود بھی اپنی منسٹریز میں اور لاکھوں لوگوں کی ہم نے گواہیاں سنی ہیں، دنیا میں پڑھی ہیں، اور مختلف طریقوں سے ہم تک پہنچی ہیں باتیں. اور ایک لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں جن کے باقاعدہ اینجلز وزیٹیشن ہوتی ہے. ہم اس اسکول آف تھاٹ کے ہیں جو بائبل کا ہے. اور بائبل کا اسکول آف تھاٹ ہے کہ خدا پاک روح کے وسیلے سے بھی کام کرتا ہے، اس کی ایک اپنا کام ہے. باپ کی شکل میں بھی کام کرتا ہے، یسوع مسیح کا اپنا ایک فنکشن ہے، اور باپ کی شکل میں بھی کام کرتا ہے، اور بیٹے کی شکل میں بھی کام کرتا ہے، اور روح القدس کی شکل میں بھی کام کرتا ہے، اور اس کی فوجیں اور اس کے فرشتے بھی کام کرتے ہیں. ہاللیلویہ. اور اس کے مقدسین کی دعائیں بھی کام کرتے ہیں. اور تمام لوگ جو دنیا میں ہیں ان سب کو ملا کر خدا جو ہے وہ اپنی بادشاہی کو اس دنیا میں قائم کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے. اور یاد رکھے کہ جو لوگ خدا کے ہیں ان کے دلوں میں اس کی بادشاہی آ چکی ہے. وہ اس میں اگر قائم رہیں گے تو وہ اس کی بادشاہی سے، یسوع نے کہا تھا خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان موجود ہے. ہاللیلویہ. اس کی بادشاہی ہمارے دلوں کے اندر ہے. ہم نے اسے بادشاہوں کا بادشاہ مان لیا ہے. ہم دنیا میں رہتے ہوئے روحانی طور پر جانتے ہیں کہ اس کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے. اس کی بادشاہی کیسی ہے؟ روحانی ہے. اس لیے جب اس کی ذات بادشاہت بھی ہوگی تو وہ روحانی بادشاہت ہے. روحانی سے مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں نہیں ہوگا، کھانا پینا سب ہوگا، لیکن یسوع مسیح روحانی شکل میں ہوگا، جسم میں نہیں ہوگا. اگر کسی نے آج تک سارے بتاتے رہے وہ تخت پہ بیٹھ جائے گا، ٹی وی پہ نظر آئے گا، بیچارہ محتاج ہوگا میری طرح کہ ٹی وی پہ آئے تو ساری دنیا میں لوگ سن سکیں. یسوع مسیح محتاج نہیں ہوگا. وہ لامحدود ہے، وہ لامحدود ہی رہے گا. صرف خدا دنیا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے آخری زمانے میں جب یروشلم میں اترے گا وہ وہاں پر اپنی پریزنس شو کرے گا، وہ اپنی شکل شو کرے گا، لیکن وہ لامحدود ہے. وہ تو لامحدود ہے ہی ہے. ہم جو محدود ہیں، جو زندہ ہوں گے، جو مردوں میں سے جی اٹھیں گے، جو خدا کی مرضی کے مطابق مسیح میں سوئے ہیں، اور یاد رکھے جو اس وقت قائم ہوں گے وہ بدل جائیں گے، اور وہ بھی ان جسموں میں نہیں ہوں گے. پھر پروفیسر صاحب کو کرایہ نہیں چاہیے ہوگا، کسی اور خدا کے بندے بنائے کو ہوائی جہاز نہیں چاہیے ہوگا اڑ کے جائے. اگر فرض کرو میں اس قابل ہو گیا، خدا کرے آپ سب کی دعاؤں سے اور خدا کے فضل سے، اور میں ٹھیک رہوں تو میں قابل ہو گیا، آپ بھی ہو سکتے ہیں. اور آپ کو اگر یروشلم میں خدا آرڈر دے 1 منٹ میں یروشلم ہوں گا، 1 منٹ میں خدا کے جا پاکستان میں جا کے لاہور میں جا کے یہ کر، تو آپ ان 1 سیکنڈ آئی ول بی دیئر بیکاز آئی ول بی ان دا اسپرچل باڈی. ہاللیلویہ. اور میں ہی اکیلا نہیں ہوں، میں مثال دے رہا ہوں. اپنی کیا نا کہ آپ ہی بن گیا، سانو نہیں کہنا تسی بھی ہوئے ہوگے. ہاللیلویہ. وہ سارے کے سارے مقدسین جو زندہ ہوں گے وہ ایسے نہیں ہوں گے. بہت لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں جی ایسے ہو جائے گا، وہ ٹی وی آ گیا تو ٹی وی کی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. اب یسوع مسیح ٹی وی، آپ کہیں گے اب سیل پہ آئے گا. ارے بھائی سیل پہ نہیں آئے گا، یہ ساری ٹیکنالوجی آتی رہے گی، یہ بائبل میں لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ لامحدود ہے. ہاللیلویہ. اور وہ محدود نہیں ہوگا، وہ لامحدود ہی رہے گا.
صرف وہ اپنی اس فنکشن کو جو 1000 سالہ بادشاہت میں یسوع نے کرنی ہے، اس کے لیے ہماری خاطر اس زمین پر دوبارہ نظر آئے گا. نظر اب بھی آتا ہے اور نظر آتا رہتا ہے، لیکن اس وقت وہ بادشاہ بن کر کنٹرول کر کے وہ سارا کچھ آئے گا. اور یاد رکھیں کہ بہت سے لوگوں کی کتابیں پڑھ کے پتہ نہیں کیا کیا ترجمے کرتے ہیں، اور آپ نے وہی چلتے جا رہے ہیں ترجمے جو آج سے 400 سال پہلے تھے، 100 سال پہلے تھے، 50 سال پہلے تھے، 5 سال پہلے تھے، وہ نئے بنا لیتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے. اور شاید کسی کا یہ سوال ہوگا، مجھے نہیں پتا میں اس طرف کیا چل پڑا ہوں. اس لیے بہت سی باتیں ہیں جن کا روحانیت کے ساتھ تعلق ہوگا. وہ جو 1000 سال ہم روحانی ہوں گے، لیکن جو باقی لوگ رہ جائیں گے وہ جسم میں ہوں گے، وہ روٹی کھائیں گے، یہ کہیں گے ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم دوبارہ یہ نہیں کہ پہلے ہم روحانی بن جائیں گے، وہاں ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر جب ہم جسم میں آئیں گے، زمین پر آئیں گے تو ہمیں روٹی پانے بھوک لگنی شروع ہو جائے گی. یسوع کو بھوک لگنی شروع ہو جائے گی. وہ اسرائیل کے انگور کھائے گا، وہ انگور نہیں کھائے گا، وہ مچھلیاں نہیں کھائے گا. یہ یاد رکھنا. وہ صرف اس نے اس بادشاہ، اس روبر دبدبات کو کھانا ہے، اور اس کی وجہ سے 1000 سال بعد تک کوئی شیطان باندھ دیا جائے گا اور خدا کی برکت اور قدرت جو ہے وہ نازل ہوگی. اس لیے یاد رکھے کہ آپ نے سمجھنا ہے خداوند آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑا کام کرنے والا ہے، اور گاڈ از گوئنگ ٹو یوز اس فار ہز پلان. جب تک اس کا پلان ہے کوئی دنیا کی طاقت ہمیں کچھ نہیں کر سکتی. میں دنیا کی طاقت یہ نہیں کہہ رہا، انسانوں کو انسان بھی نہیں کر سکتے اور شیطان بھی نہیں کر سکتا اور وبائیں بھی نہیں کر سکتی ہیں. آپ کو گیت تو یاد آتا ہے، شعلے ہیں ناصری کے ہیں ہوائیں بجائیں گے ہوں. آگے اگلا حصہ کیا ہے؟ خادم ہم خدا کے بلائیں ستائیں گے ہوں. اور بدروہ نہیں ستا سکتی ہم کو. باقی اگر ہم غلطی کریں گے تو خدا کے نیچرل رول میں ہمیں بیماریاں آ سکتی ہیں، خدا کے لوگوں کو بیماریاں آ سکتی ہیں. یہ کبھی نہیں سوچنا کہ او ایڈا بڑا خادم سی انہوں کے انج ہو گیا. ارے بھائی بائبل میں لکھا ہوا ہے، میں نے کئی بار بتایا، خدا کا بہت بڑا بندہ جس کی یسوع نے تعریف کی، لازرس. میں کہنے لگا تھے یار لازرس، یار لازرس نہیں وہ جو بائبل میں لازرس ہمارے ایک بہت بڑے خادم آج کل بڑی نبوت کر رہے ہیں ٹی وی پر، اور ہمارے ایونجلسٹ تھے اور پیار کرتے ہیں، منہ سے اس کا نام نکل گیا. لازرس جو یسوع کے زمانہ امیر آدمی ہے اس کے مقابلے میں، تو وہ ساری عمر غریب رہا، ساری عمر بیمار بھی رہا، تو وہ سب سے بڑا اوپر بن گیا. ارے بھائی خدا کے لوگ بیمار ہو سکتے ہیں لیکن اگر چاہیں تو بیمار نہیں رہ سکتے اگر وہ خدا کے کلام پر آ جائیں. لیکن اگر ان کی بیماری موت کی ہے یا ان کی بیماری ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کو پروموشن دینے کے لیے، جیسے ایوب کی تھی، ایوب کو شیطان نے بیمار کیا تھا اور خدا نے اجازت دی تھی. اگر اس کی بیماری جو ہے موت کی ہے جیسے الیشا کی تھی، کلام میں لکھا اتنا انٹر بندہ، آپ کو کئی بار میں بتا چکا ہوں، کلام میں لکھا وہ اس کو وہ بیماری لگی جس سے وہ مر گیا. اور الیشا کا وہ پتہ نہیں کینسر ہوا، کیونکہ اب تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا بیماریاں اس وقت تو ڈائگنوز ہی ہوتی تھی، تو ہمیں نہیں پتا کہ کس بیماری سے. جو ایسی بیماری لگی اس کا مطلب یہ ہے اس کو وہ مرض لگا، مرض ڈیزیز کو کہتے ہیں. اور ڈیزیز جو ہوتی ہے وہ ریگولر باڈی میں ہوتی ہے. جو سکنس ہوتی ہے جیسے بخار چڑھ گیا اتر گیا، زکام لگ گیا ٹھیک ہو گیا. اور آپ یاد روگ اس کو کہتے ہیں، اردو کہتے ہیں، پنجابی کا ترجمہ روگ ہے. روگ وہ ہوتا ہے جو ہٹتا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ آپ کے بدن میں آ گیا، آپ کا لیور خراب ہو گیا، ٹھیک ہی نہیں ہوتا. لیکن یسوع مسیح کیا کرتا ہے؟ روگوں سے بھی شفا دیتا ہے. ہاللیلویا. وہ روگوں کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے، وہ بیماریوں کو بھی ٹھیک ہے، وہ پترس کی سانس کا بخار بھی اتار دیتا ہے، اور وہ مردہ کو بھی زندہ کر دیتا ہے جب کرنا چاہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. میرے خدا کا کوئی لمٹ نہیں ہے معجزات کی. دیر از نو لمٹ ٹو میریکلز. خدا کے معجزات کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ اپنی لمٹ تک رکھ سکتے ہیں، ہاں آپ لمٹ مقرر کر سکتے ہو. اکارڈنگ ٹو یور فیتھ بی اٹ انٹو یو. تمہارے ایمان کے مطابق تمہارے لیے ہو. اور اگر آپ کا ایمان تھوڑا ہے اور آپ کہتے ہیں خدا صرف یہی کر سکتا تو آپ کے لیے وہی کرے گا. لیکن اگر آپ کی زندگی کے اندر ایمان زیادہ ہے اور آپ خدا پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں اور آپ کا ایمان اپنا نہیں، یہ یاد رکھیں، اپنا ایمان جو ہے وہ کام آ بھی سکتا اور نہیں بھی آ سکتا. کبھی کبھی خدا آپ کے ایمان کو آنر کرتا ہے، لیکن ایک ایمان ہے جس کو خدا نے آنر کرنا ہی ہوتا ہے، اور وہ ایمان جو ہے وہ روح القدس کے وسیلہ سے جب خدا کا کلام سنایا جاتا ہے اس کو ہم ریویلیشنل فیتھ کہتے ہیں، مکاشفاتی ایمان کہتے ہیں، اس کو خدا کا ایمان کہتے ہیں.
ये बाइबल में लिखा खुदा का ईमान रखो। बहुत से तर्जुमे वो कहते हैं खुदा पर ईमान रखो, लेकिन जो बहुत से वो कहते हैं खुदा का ईमान। यीशु ने कहा था खुदा का ईमान रखो। खुदा का ईमान जो है वो बीज की तरह है जो कलाम अंदर पैदा करता है और वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप कलाम में आगे जाते हैं आपका ईमान बढ़ता जाता है, आप इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि आप पहाड़ों को बिठा सकते हैं। और फिर एक ऐसा ईमान है जो नेमत के तौर पर दिया जाता है। इसलिए याद रखें कि हम रेवलेशनल फेथ से मोजज़ात होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमने तो इतना ईमान रखा, इतने रोए, इतने चलाए, वो हमारी ख्वाहिश होती है। वी कैन क्राई अबाउट समथिंग, वी कैन फोर्स गॉड टू डू समथिंग, लेकिन वो ईमान उस वक्त पैदा होता है जब कोई खुदा के कलाम के मुताबिक उसका कलाम सुनता है और वो इतना मजबूत, उस ईमान से की हुई दुआएं और फिर रूहुल कुद्दस की तारीख से की हुई दुआएं, उनको कभी भी खुदा रिफ्यूट नहीं करता, क्योंकि रूहुल कुद्दस खुदा की मर्जी के मुताबिक मुकद्दसों के लिए या दूसरों के लिए शफात करवाता है। हालेलुया। इसलिए परफेक्ट प्रेयर कौन सी हुई? जो रूहुल कुद्दस के वसीला से हमारे अंदर ईमान पैदा होता है और उससे जब पैदा हो जाता है तो वो चाहे आपके अंदर रूहुल कुद्दस की नेमत है वो काम एक्टिवेट हो जाती है रूहुल कुद्दस के वसीला से, यानी पाक रूह आपके अंदर रहता है। तो मैं इसलिए लोगों को ये कहता हूं डोंट रन आफ्टर मी और एनीबॉडी एल्स, किसी के पीछे मत भागो और ना मेरे पीछे, क्योंकि आप नहीं जानते कि वी आर लिमिटेड एंड वी कांट डू एवरीथिंग। हम महदूद हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते और कुछ आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मसीह को कबूल करो, तौबा करो, मसीह के पास आ जाओ, तो आप मौत से भी वापस आ सकते हो। और खुदा मौत से वापस लेकर लोगों को आता है, आया है, आता रहा है और आ रहा है। सिर्फ मेरी मीटिंग में नहीं, हजारों लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, शायद उनमें से कई होंगे जिनके वसीला से खुदा ने मुर्दों को वापस बुलाया है। खुदा कर सकता है, गॉड कैन डू इट अगेन। खुदा ये फिर से कर सकता है। हालेलुया। और खुदा कब काम करता है? जब सबसे बुरे हालात होते हैं, और काम ही उस वक्त होता है जब सही से हालात होते कोई काम नहीं होता, और जब बदतरीन हालात आते हैं उसमें सबसे ज्यादा काम होता है। और दिस इज द टाइम फॉर द वर्क ऑफ गॉड। ये वक्त आ गया खुदा के काम करने का, और हम इस बात पर ईमान रखते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जो कुछ मैंने कहा है आज खुदावंद को करना है। मैं आपको एक मैसेज देने वाला जो मेरे लिए भी नया है, और मैं खुदा से कह रहा खुदावंद इससे मुझे भी नहीं बयान करना था तो मैं इसको क्या करूंगा, लेकिन मेरा ईमान है कि रूहुल कुद्दस जब दे रहा है तो उसने मुझे आयत दी है तो वो ज़रूर इस पर मुझे भी बताएगा और आपको भी बताएगा। आइए आज हम जो मैसेज लेने वाले हैं वो है नूर और तारीकी, लाइट और डार्कनेस। नूर या तारीकी, रोशनी या तारीकी, नूर या तारीकी आप कह सकते हैं। इसलिए आपने इसको देखना है, और यह है यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब, उसकी 5 आयत से 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। खुदा के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत मिले, आमीन। नंबर 1 थिंग इज, हम जो पैगाम देते हैं हम कैसा पैगाम देते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ आवर मैसेज, आवर प्रीचिंग, आवर टीचिंग। हमारी तालीम, हमारे मनादी करना और हमारा लोगों तक प्रोफेटिकली या नबूती तौर पर खुदा से आवाज लेकर दूसरे तक पहुंचाना जो है वो कैसी है। यहां लिखा उससे सुनकर, इसका मतलब है नंबर 1 पॉइंट, वी हैव टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड। हम माई सेल्फ, आवर सेल्फ, पहले हमें खुद खुदा की आवाज को सुनना है। हमें खुदा की आवाज को पहले खुद सुनना है, उससे सुनकर। अगर हमारे सुनने वाले कान नहीं, अगर हमारे खुदा से लिंक नहीं, अगर हमने निजात नहीं पाई, अगर निजात पाने के बाद हम बहरे ही हैं, हम रूह से पैदा तो हुए हैं लेकिन बहरे बच्चे भी। कल परसों मुझसे एक लड़की बैठी हुई थी, दुआ कराने लगे, कहते मैंने कहा ये बोल नहीं रही, बड़ी खांस रही है लेकिन ना सुन रही है, वो अपने अच्छे एक्सप्रेशन दे रही थी। तो मैंने सोचा कि वो लड़की ठीक है, कह नहीं ना ये बहरी है और साथ ये गूंगी है, ये बोलती भी नहीं और ये बहरी भी है, ये सुन ही नहीं सकती।
آپ ہو سکتے ہیں آپ روحانی ہوں, آپ نے توبہ کی ہو, نجات پائی ہو, لیکن آپ ابھی تک روحانی طور پر بہرے ہیں. یو کین ناٹ ہیئر دا وائس آف گاڈ. میں ہمیشہ کہتا ہوں میسج یا تقریر یا پریچنگ یا ٹیچنگ یا بائبل کے مطابق جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر کر رہے ہیں, اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. خدا کے کلام میں قدرت ہے, لیکن یاد رکھیں خدا کے کلام میں تو قدرت ہے, لیکن سننے والے کان ہیں یا نہیں ہیں. یہ بائبل میں بار بار یسوع بھی کہتا تھا, روح القدس بھی کہتا ہے. میں کئی بار اس بات کو بتا چکا ہوں. کیا یسوع کہتا ہے جس کے کان ہو وہ سنیں کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے, یعنی روح القدس کیا فرماتا. روح القدس تو بول رہا ہے, لیکن کان کسی کے ہیں سننے کے لیے؟ کچھ سننے کو تیار ہیں, اور بعض لوگ سن لیتے ہیں, ادھر سے سن کے ادھر نکال دیتے ہیں. دے ڈونٹ ایکٹ اپون دیٹ. برکت ان کو ملتی ہے جو سن کر اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں. یسوع بھی کہتا تھا جس کے سننے کے کانوں میں سن لے. حالانکہ سب کان والے ہوتے تو روحانی کانوں کی بات کر رہا تھا. سم پہ جیسس سے زیادہ اچھا پریچر اور ٹیچر اس دنیا میں آج تک نہ آیا نہ کبھی آئے گا, لیکن اس کو بھی سن کر لوگ پوری طور سے عمل نہیں کرتے تھے, نہ سمجھتے تھے, کیونکہ ان کے پاس سننے والے کان نہیں تھے. یو ہیو ٹو ہیئر دا وائس آف گاڈ. آپ کو پہلے خدا کی آواز سننی ہے, اور نمبر 2 پھر آپ نے اس کا پیغام لے کر کچھ پیغام. جو دوسری بات ہے, بہت سے لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں خداوند مجھے کلیسیا کے لیے پیغام دے, خداوند مجھے گناہ گاروں کے لیے پیغام دے, خداوند مجھے میری بیوی کے لیے, میرے خامند کے لیے, میرے فلانے کے لیے کلام دے. لیکن دے ڈونٹ آسک دی لارڈ اسپیک ٹو می لارڈ, خدا میرے ساتھ کلام کر. سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ خدا آپ کے ساتھ بولے. جب کبھی بائبل پڑھو, جب کبھی پیغام مانگو, پہلے اپنے لیے مانگو خدا میرے ساتھ کلام کر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت اچھا ہوں, لیکن میرے اندر یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. میں جب کلام مانگتا ہوں تو میں کہتا ہوں خدا پہلے میرے ساتھ تو بولنا, مجھے کیا کہنا چاہتا ہے. اور اگر خدا کہے کہ فلاں فلاں کو تو نے ایسے کہنا, تو میں کہتا پہلے مجھے تو پرکھنا, میں تو اس سے بھی زیادہ کیا گزرا ہوں, میں اس کو کیا کہوں گا, میں اس کی آنکھ کے شتیر کو کیا کہوں گا, میں تو اپنے شتیر کو دیکھتا ہوں. کئی دفعہ میرے کیونکہ جس سیٹ پر میں ہوں وہاں ججمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے, وہاں پر کریکٹ بھی کرنا پڑا, ٹیچ بھی کرنا پڑتا, پریچ بھی کرنا, بیکاز آئی ایم آن دیٹ سیٹ. خدا نے مجھے وہ جگہ دی ہے اور مجھے اس جگہ پر کرنا پڑتا ہے. اور جب میں کرتا ہوں تو میں خوف سے بھر جاتا ہوں. میں کسی کو جج کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, اور میں اس کے بعد خدا سے فضل مانگتا ہوں کہ خداوند اگر یہ تیری طرف سے تو میں یہ بات کروں گا. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل جب ہم دوسروں کی آنکھوں کے, اور خاص طور پر جب آپ خدا کے ممسوحوں کے متعلق بات کرتے ہیں. میں کل بھی بتا رہا تھا, پرسوں میں بتاتا رہتا ہوں, میں پوری دنیا میں بتا رہا ہوں. اس بات کو بند کرو. ڈونٹ اسپیک اگینسٹ دا انائنٹڈ ون آف گاڈ. یہ بائبل کہتی ہے میرے ممسوحوں کو نہ چھوؤ. یاد رکھیں نبیوں کے لیے خاص لکھا گیا ہے, نبیوں کی باتوں کا یقین کرو گے تو بچ جاؤ گے. اور یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے, میں نے نہیں لکھا, یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے. اور یاد رکھیں کہ ہمیں بہت محتاط ہونا ہے کہ وی شوڈ ناٹ ٹچ اینی انائنٹڈ ون. ہم انائنٹڈ ون جو ان کو آپ کہیں گے انائنٹڈ ون جو مرضی کریں, مجھے پتا, مجھے پوچھتے ہیں جی انائنٹڈ ون جو مرضی, سانو پتا پکا فلانا کر کے میں آخر میں نے کب کہا وہ نہیں کر رہے, میں نے تو کہا نہیں کہ وہ نہیں کر رہے. میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ میں آپ سے کوئی لڑائی توڑا کر رہا ہوں, تو یہ کہتے میرے کو ثبوت موجود ہے, میں انہیں پیسے کھا گیا, میں نہ کر دیتا ہو کر دیتا ہے. مجھے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کہتے ہیں, میں نے کہا میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ 91 کر نہیں سکتا غلطی. میں نے یہ کہا ہے مجھے حکم ہے, آئی کین ناٹ اسپیک اگینسٹ اینی 91. میں ممسوح کے خلاف نہیں بول سکتا. مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ ممسوح اچھا ہوگا, اس میں غلطی کوئی نہیں ہوگی. پھر خدا مجھے سمجھایا, ایک ہی دفعہ سمجھایا تھا, جوان تھا ابھی, میں اپنے خادم کے خلاف بولا تھا, اپنے پادری کے. بولا کیا تھا, وہ اپنی پنجابی صاحب سے وہ کتے بلوں کی مثالیں دے کر کچھ لوگوں کو پینٹیکاسٹوں کو باتیں کر رہے تھے. وہ خود بھی پینٹیکاسٹل تھے کہ پینٹیکاسٹل گدھوں کی طرح ہوتے ہیں. بتا ہی دیتا ہوں, مجھے اس کا غصہ لگا کیونکہ میں جوان تھا. کہتا میں اب کیا, 2 گدھے میں نے دیکھے, بھاگے آئے, بڑی ایسی مثالیں دیتے تھے. ادھر سے گدھا بھاگ گیا, ادھر سچ باتیں بتاتے تھے. کہتے ایک نے ایسے لمبا منہ کر لیا, تو ایسے کر کے لمبے منہ کر کے بھی گدھے 2 دیکھے, بھاگ کیں کرتے ہیں کڑاتے آ کے ایسے کر کے کر لیا. میری بہن بیٹی, اس نے بھی سنا ہوگا, یاد ہوگا اس کو. تو وہ پتا کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایسے منہ جوڑ لیے دونوں گدھوں نے. اور وہ کہتے تھے مثالیں بڑی, کیونکہ مسا میں ہوتے تھے, مثال لگ بھی جاتی تھی, لیکن مثال ٹھیک نہیں تھی, کیونکہ نالج نہ ہونے کے سبب سے لوگ بہت غلط مثالیں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ جب انہوں نے ایسے کیا تو وہ ان کا پریز دا لارڈ تھا. پریز دا لارڈ کرے, پینٹیکاسٹ پریز دا لارڈ ایسے کرتے ہیں, جب آگے آتے ہیں ایسے کر کے منہ کر کے, یہ پریز دا لارڈ. اور اس کے بعد کہتا ہے انہوں نے بیک سائڈ کے لتیاں مار کے ایک دوسرے کا بیڑا حال کر دیا. وہ کہا, میں نے اٹھ کے کہہ دیا کھڑا ہو کے, میں نے کہا ہم یہاں کتے بلوں کی باتیں نہیں سننے آ رہے, کیونکہ میں بڑا جوان تھا. آئی واز ان BSc اسٹوڈنٹ. میں نے کہا یہ ویسی عجیب باتیں ہمیں بتاتے ہیں, اور یہ ہمیں دوسروں سے وہ کرتے رہتے ہیں. میں نے کہا ہم یہ سننے نہیں آئے.
اور میں جا کے انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا. اور دوسرے دن جب وہ کلام دے رہے تھے رول قدس نے اس وقت مجھ سے بولا, اس کے بعد میں نے کبھی خدا کے ممسوح کے خلاف نہیں بولا, کیونکہ مجھے پتا تھا میرے ساتھ رول قدس نے کلام مجھے بڑی ارلی اسٹیج پہ خدا نے سکھا دیا تھا. یہ نہیں کہ وہ غلط نہیں تھے, ان میں بہت غلطیاں تھیں, ایک دو اور انہوں نے بڑی بڑی غلطیاں بھی کی, اور مجھے پتا ہے, اور میں اس کو جانتا تھا, لیکن میں نہیں ان کے خلاف بولتا تھا. ان کی لائف سے میں نے سیکھا کہ یہ غلطیاں میں نے نہیں کرنی ہیں. یاد رہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, یہ نہیں کہ ممسوح میں کہتا مکمل ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں بائبل یہ کہتی ہے جس کو خدا نے کہا تھا, داؤد نے جس کو کہا تھا, وہ تو آلریڈی گمراہ ہو چکا تھا. اس میں تو بدروہیں تھیں, وہ تو خدا سے دور ہو چکا تھا. وہ کوئی اتنا نیک آدمی نہیں تھا, وہ پاک آدمی ہے جس کو خدا نے بھی رد کر دیا, جس کے اوپر بدروہیں آ رہی تھیں, اور جو اس کا قاتل تھا. لیکن خدا نے کہہ دیا تھا ممسوحوں پر ہاتھ اٹھانے سے آپ بہت بلیسنگ ریچ کر دیتے ہیں, آپ اپنے اسٹینڈرڈ لوز کر دیتے ہیں, آپ خدا کو غصہ بھی چڑھا سکتے ہیں, خدا آپ کو سزا دے سکتا ہے. سو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جب پیغام لیتے ہیں ہمیں اپنے لیے لینا ہے. لیٹ اس لرن اباؤٹ آور سیلف. اور جب ہم خدا کی روح کی رہنمائی میں خود چلیں گے تو ہماری زندگی سے خدا کا کلام اپنے آپ بہے گا. پھر ہم نے دوسروں کے لیے کلام لے کر دینا ہے. اس لیے ہم آگے چلتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نور ہے, جو ہمارا مضمون ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ ایک نور ہے اور اس میں ذرا بار بھی تاریکی نہیں. آج خدا کے نام پر تیسری بات, بے شمار لوگ جو ہیں وہ خدا کے نام پر گندگی اور بدی اور شرارت کو پوری دنیا کے اندر جاری کر رہے ہیں, اور اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اس کو چرچ کے اندر مان رہے ہیں, اس کو اپنی زندگیوں میں قبول کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں ہے کہ بیوی ایک ذات نہیں بنتی, اسے بچے نہیں ہوتے, دوسری کر لو. میرے سے کوئی لائسنس لے رہا تھا, آپ لائسنس بنا دو مجھے تاکہ میں دوسری بیوی کر لوں نا, بچہ چاہیے مجھے. میں نے کہا تو منو بھی نال پڑوانا چاہنا, اتنے منو بھی ٹکوانا چاہنا ہے. اور میں اس کو کیا کہتا, وہ سمجھتے ہیں وہ تھوڑی سی میری مت کر کے مجھ سے ایسی چیزیں کروانا چاہتے ہیں, اور بہت سے لوگ بدکاری کرنے کے لیے مجھ سے سائن کروانا چاہتے ہیں. آئی ڈونٹ ڈو دیٹ, آئی ڈونٹ ریکمینڈ دیٹ, آئی ول نیور سے دیٹ. اور چاہے اس میں ہوں یا کوئی بھی ہو, جو بھی جان گناہ کرے گی وہ مرے گی. یہ بائبل کی تعلیم ہے. آئی کین ناٹ گو اوے فرام دا ورڈ آف گاڈ. بہت سے لوگ جو ہیں وہ پیسہ کھانے کی طرف سے دیکھو جی اسی کامت خدا ادا کرن ڈے نا, پاویں اسی 10,000 روپے لینے ہیں تو 8,000 کھا جانے ہیں, 2,000 لا کے تصویر اسی صحیح پیش کر دینے, ٹھیک ہے نا. تو میں کہا میرے سے کیوں سائن کراتے ہو, مجھے بھی ساتھ پکڑوانا چاہتے ہو. کلام میں لکھا ہوا ہے میرا کام, میں خدا نے مجھے جو کلام دیا مجھے وہ دینا ہے, جو بائبل نے لکھا ہے, جو میری زندگی میں خدا نے کیا ہے. میں نے بھی غلطیاں کی ہیں, مجھے مار پڑی ہے, کٹ پڑتی ہے, ڈنڈے پڑتے ہیں. ممسوح کو خدا بڑی سزا دیتا ہے. ممسوح کی چھوٹی سی غلطی کو خدا خود جج کرتا ہے, اور خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے, خطرناک بات ہے. اور بندے جو ہیں بندے سے پھر بھی جان چھوڑ جائے گی, بدنام بزوم کر کے چھڑ دیں گے, کئی تو چھڑ دے ہی نہیں. ہاں وہ کہتے ہیں بس وہ اس نے 15 سال پہلے یہ کہا تھا اس لیے اس کو یہی ہے. میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں, اور میں ان کو کہتا ہوں چھوڑ دو باتوں کو, چھوڑ دو پچھلی چیزوں کو, پچھلی چیزیں چھوڑ دو, ختم کرو. کیونکہ خدا نے بھی مجھے کہا پچھلی باتوں کو بھول کر آگے کی طرف قدم بڑھاؤ. اگر ہم پچھلی لے کر بیٹھے رہیں گے, اور یہ شیطان کی چال ہے کہ چرچ کے اندر بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے, کلیسیوں کے اندر ہو رہا ہے, لوگوں کی زندگیوں میں ہو رہا ہے, خاندانوں میں ہو رہا ہے, پرسنل لائف میں ہو رہا ہے. اور مجھے اس پہ بہت لڑنا پڑا, کیونکہ شیطان جو ہے وہ بار بار کوشش کرتا رہا کہ مجھے, میں نے چھوڑ دیا. جیسے میں نے چھوڑا میری اناؤنٹنگ بڑھ گئی, میری برکت بڑھ گئی, میرے اوپر قدرت زیادہ آنی شروع ہو گئی ہے, میرے وسائل بڑھنے شروع ہو گئے, کیونکہ میں خدا کی نافرمانی سے باہر آیا ہوں. یہ نہ سمجھنا میں بڑا کامل ہوں, میں اس لیے بتاتا رہتا اپنا بھی, کہ یہی سمجھے سامنے کامل کھڑا ہے. کامل نہیں ہوں. خدا ناقص کو استعمال کرتا ہے. خدا ایسے شخص کو لیتا ہے جو کمزور ہوتا ہے. خدا ایسے لوگوں کو پکڑتا ہے تاکہ وہ فخر نہ کرے. اور خدا ہم سب کے ساتھ ایسے کرتا ہے. یہ نہیں کہ وہ ایک خدا فیور نہیں کرتا, خدا میں ذرا بر بھی تاریکی نہیں. اگر آپ نے نور کو قبول کرنا, خدا نور ہے یعنی خدا باپ نور ہے. اور دوسری بات ہے وہ اس نور میں رہتا ہے جس طرح کسی کی رسائی نہیں. وقت نہیں میں حوالے پڑھوں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ تموتھیوس کے خط میں اس کا دوسرا خط ہے, پہلا خط ہے, اور اس کے 6 باب کی اس آیت میں لکھا ہے 16 آیت میں, بقا صرف اسی کو ہے, اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی, نہ اسے کسی انسان نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے. اس کی عزت اور سلطنت ابد تک رہے, آمین. یاد رکھنا خدا باپ نور ہے. اس کے بعد خدا یسوع مسیح نے کہا, آپ سب جانتے ہیں اس آیت سے, آپ بہت واقف ہے. یسوع نے کیا کہا تھا؟ نہیں, اس سے پہلے کسے اپنے لیے اس نے کہا تھا, میں دنیا کا نور ہوں. نور تاریکی میں چمکتا ہے. خدا نور ہے, اس میں کوئی تاریکی نہیں ہے. یسوع مسیح نور ہے اور اس میں کوئی تاریکی نہیں ہے. آپ دونوں چیزیں مکس نہیں چل سکتے. آپ نے تیسرے نمبر پہ ہولی اسپرٹ, میں کہا خدا ہولی اسپرٹ کے تو کہیں نہیں لکھا وہ نور ہے. خدا نے کہا ذرا نکال مکاشفہ,
आइए ज़रा पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा, उसको मैं 5-7 मिनट बोलूँगा उस पर, क्योंकि खुदा ने मुझे कहा कि वो बताऊँ आपको। हाँ जी, मुकाशफा की किताब उसका 4 बाब और खुदा के उसकी 5 आयत में लिखा है, और उस तख्त में से बिजलियां और आवाज़ें और गर्जें पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं। कौन से चिराग जल रहे हैं जी? है क्या ये खुदा की 7 रूहें हैं। गॉड हैज़ वन स्पिरिट। आज मेरा ये मजमून नहीं है, मैं ऑलरेडी एक दफ़ा दे चुका हूँ, लेकिन इसको मैं और उसको खोलूंगा किसी वक्त, क्योंकि और खुलता जा रहा है, इसमें बल्कि लिखूंगा भी। 7 चिरागदान क्या? किसके? आग के चिरागदान। आग के चिरागदान क्या? मुझे खुदा ने कहा ये आग के चिरागदान है, ये मिट्टी के चिरागदान नहीं है। मिट्टी के चिरागदान हम हैं, तुम दुनिया के, तुम क्या हो? चिरागों की तरह दिखाई देते हो। हम चिराग हैं, हम मिट्टी के हैं, ये आग के चिराग हैं। आग ही का चिराग बना हुआ है, आग ही से जल रहा है, उसमें तेल भी है और रोशनियां भी आ रही हैं। हालेलुया। वो नूर ही नूर है। आग जो है वो नूर लाती है। और आज मैं आपको बताऊं, खुदा के पाखरू की आग भी आएगी फरिश्तों के साथ, क्योंकि वो अपने फरिश्तों को क्या करता है? हवाएं बनाता है। फरिश्ते हवा की तरह काम करते हैं। और अपने खादमों को क्या बनाता है? आग के शोले बनाता है। तो कैसे शोले बनते हैं? जब उन पर रूह की आग आती है। हालेलुया। और ये तजर्बे हमारे हो चुके हैं। मेरी बहन, उसको याद होगा, आज से 30 साल पहले मैं गाँव गया था, बहुत बड़ा लश्कर था, तो अब्बा जी मेरे जिंदा थे, वो बैठा हुआ था, तो एक लश्कर थे 5 उसमें बड़े बड़े, और जब वो हाजिर हुआ तो मैं उस छोटा सा था, 20-21 साल का था, और वो मुझे कहता है वो जादूगर लश्कर थे, मैं देख सकता पे खुदा ने अपने एंजल्स भेजे, जंगी फरिश्ते भेजे, और मैं उनको देख रहा था, और माफिया मांग कर कहता है, और नंबरदारा तो मुंडे तेरे दे सिर ते आग बलन डी है, ते पानी पा। उसको आग नजर आती थी मेरे ऊपर, मुझे आज तक वो याद है। खुदा अपने खादमों को आग के शोले बनाता है, अगर वो उसके अंदर रहें तो, नहीं तो शोले दूसरों को जलाने शुरू कर देंगे। उन्होंने दी अपनी आग भी होती है, कईयां दी पोपरी आग भी होती है, और आपके अंदर शैतान की आग भी आ सकती है, जो आपके अंदर आकर, मेरे में 7 तजर्बे हैं। मुझे शैतान की आग का भी तजर्बा, कैसे वो मेरे अंदर आता था तौबा के बाद, कैसे मैं दाड़ मार करता था, कैसे मैं चौके चुल्ला चौके मारते, गैर जबानों के बाद की बात है। मुझे सारे तजर्बे हैं, इसलिए मुझे नहीं कोई सिखा सकता कि तुम्हें क्या, मुझे पता क्या हो रहा होता है। मेरे साथ ये मुकाबले होते हैं। और हमारे घर में कोई बदरुएं थी, हमारी फुप्पो में बदरुएं, उसका मज़ार है, वो ताकतें मेरा पीछा करती थी, और मुझे पता नहीं लगता था, मैं इतना हलीम होता था और एकदम आग लगती थी, छोटी सी बात थी, मेरी औका मैं आज हारे के गले पड़ जाता, बीच में ब्रीस आ जाता था, मुझे पता। और मुझे याद है, मेरी ये बहन शीला ने एक दफ़ा मैंने चूल्हा पकड़ा, सारे आके ऐसे मुझे हाथों पर दुआ बड़ी कर दी थी, जैसे क्या मेरी फूक सारी निकल गई। बाद में बैठ के मैं रोता था। मैं आपको सच्ची बातें बताता हूँ। ये कोई कहे जी खुदा के बंदे में शैतान नहीं आ सकता है, अगर पतरस में आ सकता है, खुदा के लोगों में आ सकता है, सच्चे नबियों में आ सकता है, झूठी औरतों में आ सकता है, खुदा की बंदियों में आ सकता है, बंदों में आ सकता है, जवानों में आ सकता है। कब आ सकता है? जब वो मौका देंगे। इब्लीस को मौका ना दो। आपको हक नहीं है। जहां पर खुदा का कलाम कहता है, मेरे साथ सब कुछ हुआ हुआ है, मुझे अब मैं मैच्योर हो गया, अब नहीं आता कहीं किसी दिन हमें मैं सच्चाई गुस्सा करा तो कहता चिश्तान आ गया हैं। वो असेंबली ऑफ गॉड में मुझे कहता था, एक आप खूब बोतलें पीता था, मुझे बता कर तुझ में जब तू कलाम दे रहा लोग रोना शुरू कर दिया था ना, तूने एक बात कही थी। क्या बात कही है? भैन जगा दो, वैसे मेरी मिट्टी कदी नहीं घुसती, मेरे नाइट करके आई है सामने जी बेटी थारे पीछे बाजी बैठी। हाँ जी, इसलिए याद रखें कि वो आपको याद होना चाहिए कि वो क्या कर, वो मुझे ना खुद शराब पीता था। मैंने कलाम दिया कि 84 साल की थी बेवा, फिर उसके साथ इतने साल की हो गई, वो रोज़े रखती थी, तो वो पता बाहर कहता है सारे लोग रोना शुरू हो गए। जब रोना शुरू कहता है, उस वक्त तक तुझ में खुदा बोल रहा था। उसके बाद जब तूने कहना है बूढ़े लोगों को भी रोज़े रखे, तुझ में शैतान आ गया था। शैतान है ना तुझ में? मैं कहा हाँ जी है। मैं कहा देखो गालां खानियां ने। और बाद पता कर रोज़ बोतलां पींदा सी तो मैनू जज करता सी। मुझे जज करने के लिए उस बंदे को चाहिए जो मुझसे ज़्यादा 90 इस्तेमाल हो रहा हो। और याद रखें, ये खुदा के कलाम का तरीका है, और वरना खुदा खुद जज करता है। आपको एक जगह मिलती है, खुदा आपको जगह देता है, और आप जज नहीं किए जा सकते। आपको प्रपोजल दिए जा सकते, आपकी गलतियां आपको प्यार से बताई जा सकती, जज नहीं कर सकते। जजमेंट उसको पता है, और वो ऐसी जजमेंट करता है। उसने मूसा को जज किया था गुस्से से, कहते जा नहीं सकता। इतना बड़ा खिदमत करने वाला बंदा जो पुराने अहदनामा का मसीहा भी कहला सकता है, पुरानी कलीसिया का छुड़ाने वाला भी, निजात दिंदा भी कहला सकता है,
لیکن اس کو خدا نے کہا تھا اتنی بات سے تجھے اب داخل نہیں ہونے دوں گا. اس لیے جتنی زیادہ آپ کو برکت ملتی ہے، جتنی زیادہ آپ کو خدمت ملتی ہے، اتنے زیادہ آپ کا اکاؤنٹیبل ہے. جتنی زیادہ نعمتیں پریڈ کرتی ہے اتنے زیادہ اکاؤنٹیبل ہیں. خدا کے سامنے آپ زیادہ سینسٹیو ہوتے جاتے ہیں. اسے یاد رکھیں، یسوع مسیح نور ہے اور پھر روح القدس بھی نور ہے. ہاللیلویہ. اس میں روشنی نکلتی ہے. اس میں سے جس میں روح القدس آئے گا تاریکی نہیں رہنی چاہیے، دوسری بدرویں نہیں رہنی چاہیے، شیطانی طاقتیں نہیں رہنی چاہیے، گناہ نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اس کو پسند نہیں کرتی، تاریکی کو غصہ لگتا ہے. اس لیے آخری بات خدا نے کہا، جو میرا بیٹا کہہ رہا تھا متی کیجیے، یہ سن کیا تم دنیا کے نور ہو، تم بھی نور ہو اور چراغ بھی ہو. چراغ جو ہے اس میں نور آتا ہے، ہم نور ریفلیکٹ کرتے ہیں، ہماری زندگی میں نور آتا ہے. اور جب خدا کے نور ہمارے اندر آتا ہے، کلیسیا کو بھی نورانی ہونا چاہیے، نور سے بھری ہونی چاہیے. یعنی خدا کی روشنی اس کے مکاشفوں سے، اس کے جلال سے، اس کے کریکٹر سے، اس کے کاموں سے، اس کا ہر کام جو ہے ریفلیکٹ کرے یسوع مسیح، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے سارے کریکٹر کو. یسوع مسیح کا کریکٹر جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں ایز انسان. باپ کا کریکٹر ہم پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، تجربے سے دیکھتے ہیں، لوگوں کے تجربے سے جانتے ہیں. روح القدس کا کریکٹر ہم اپنی لائف میں خود مینیفیسٹ ہوتے دیکھتے ہیں، اس کی آواز کو سنتے ہیں، اسے سیکھتے ہیں کہ روح القدس کیا چاہتا ہے. روح القدس کیا چاہتا ہے، ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ روح القدس مجھے اس معاملے میں کیا چاہتا ہے. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، کوشش کروں گا 100% کہ میں پچھلے چند مہینوں سے یہ کوشش کیا کہ جو روح القدس کا وہ کرنا، جو مرضی ہو جائے، موت آ جائے، زندگی آ جائے، طوفان آ جائے، کچھ بھی آ جائے، سارا کچھ لٹ جائے، لیکن کروں گا وہ جو خدا کا روح نے کہا ہے. یہ کرنے کی کوشش کرو. آپ کو میں سکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ ہے اب زمانہ آ گیا، یہ زمانہ آ گیا ہے. ہمیں بہت محتاط ہونا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھنا ہے. ہم نے بڑھتے ہی جانا ہے. جس دن ہم نے کامل سمجھ لیا ہم گر سکتے ہیں، اس لیے ہم نے آگے بڑھتے جانا ہے. اب ہوگا کیا؟ آج جب خدا کا نور آئے گا، خدا کا جلال آئے گا، جو آلریڈی موجود ہے وہ صرف مینیفیسٹ کرے گا. میں یہ لفظ بولتا ہوں مینیفیسٹ ان انگلش کے. اس کا مطلب ہے خدا یہاں موجود ہے لیکن کام کرنا شروع کر دیتا ہے. خدا ابھی بھی بول رہا ہے، مجھے پتا ہے، خدا میرے ساتھ بھی بول رہا ہے. اس سے ہمیں نور کے لیے بلایا. اب ہمارا کام ہے خدا کا نور دنیا کو ظاہر کرے، لوگ ہم میں اس نور کو ریفلیکٹ ہوتے دیکھیں. جیسے شیشے میں سورج آتا ہے تو ریفلیکشن آتی ہے. کیا آتی ہے؟ عکس آتا ہے زور کے ساتھ، اور پتہ چلتا سورج ہی ہے. شیشے میں دیکھو ایسا لگتا ہے سورج، آنکھیں نہیں دیکھی جاتی اس میں. کبھی آپ کر کے دیکھو، لکنگ گلاس جسے کہتے ہیں، عام جو لکنگ گلاس جس کو آئینہ جس کو کہتے ہیں، آپ دیکھیں ایسے سورج کے سامنے کرنا، ایسا دیکھنا وہ سورج ہی آپ کی آنکھوں میں آ جائے گا. ایسے لگے گا کہ سورج آ گیا، لیکن وہ سورج نہیں ہوتا، وہ تو سورج کا ریفلیکشن ہوتا ہے. بالکل وہی روشنی وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں جیسے اس کی ریز آتی ہیں. جیسے جیسے خدا کا نور آپ میں آئے گا، آپ کے وسیلہ سے نور لوگوں تک پہنچے گا. اور جب نور آتا ہے تو وہ تاریکی کو کیا کر دیتا ہے؟ برباد کرتا ہے، ختم کرتا ہے. اور تاریکی کیا ہے؟ میں نے کہا تھا نور اور تاریکی کیا ہے؟ ہر چیز جو تاریکی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. جو بھی تاریکی میں کام، ہر برا کام کس میں کیا جاتا ہے؟ تاریکی میں چھپ کر کیا جاتا ہے. اور یاد رکھیں دنیا اس قدر تاریکی میں چھا گئی، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، تاریکی چھا گئی ہے دنیا میں. اور اب کیا ہے؟ لوگ کھلا کام کرتے ہیں، لگتا ہے ایسے وہ نور میں، لیکن وہ تاریکی میں، وہ اندھے ہیں، وہ نور میں نہیں چل رہے. اور خدا کے لوگ بھی لکھا کہ اگر ہم نور میں، اگر ہم تاریکی میں چلیں اور کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے تو ہم غلط کہہ رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو جج کریں، آپ کیا نور میں چل رہے ہیں یا آپ تاریکی میں چل رہے ہیں؟ اور میں آپ کو بتا دوں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، لمبے لیکچر کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو ٹیچنگ بھی چاہیے تھی، مجھے بھی چاہیے تھی، نئی ٹیچنگ مجھے چاہیے ہوتی، مجھے نیا مکاشفہ چاہیے ہوتا ہے، مجھے نئی برکت چاہیے ہوتی. میرے لیول کے جو جتنے بھی خدا کے بندے بندیاں ہیں، بہت سارے ہیں، لاکھوں میں ہیں، کروڑوں میں ہوں گے دنیا میں، ان کو یہ ٹیچنگ چاہیے ہوتی ہے، ان کو یہ معجزے مجھے اب نہیں چاہیے ہوتے. حالانکہ میں بھی بیمار ہوتا ہوں، ضروری ہے اس کی آواز کو سمجھنا اور اس کے مطابق چلنا زیادہ ضروری ہے. مجھے اس میں رہنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، میرا ایمان ہے کہ یسوع کب آ جائے گا، کب آ جائے گا، ہمیں نہیں پتا. ہم سنتے ہیں، اچھی باتیں ہیں، خدا کا شکر ہو جو اچھی کہانیاں سناتے ہیں، ان کی بھی شکر ہو. جو اپنے برام لا کے پتہ نہیں کیا 666 ہو گئے، میں ان سب کی سب باتیں نہیں سنتا. میں بائبل میں دیکھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، خدا سے رحم مانگتا ہوں. یہ بھی نہیں کہتا کہ اس کو کچھ نہیں آتا وہ غلط ہے، میں یہ نہیں کہتا. میں کہ مجھے نہیں پتا غلط ہے کہ صحیح، خدا مجھے نہیں سمجھ، مجھے جتنی سمجھ ہے مجھے اس کا ساتھ دینا ہے.
مجھے جتنی سمجھ، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں 666 کب آئے گا، کیا ہوگا، آپ بھی بولے سیکنڈ پہ. میں نے کہا جو مجھے بتاتا ہے وہ بتا دوں گا، جو نہیں بتاتا وہ میں نہیں بول سکتا. مجھے نہیں بتایا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں آپ ملکوں کے متعلق کیا کہتے ہیں، یہ جو کرونا کیا کہتے ہیں. میں کہا مجھے کچھ نہیں، خدا نے بتایا. جتنا مجھے بتاتا ہے میں بتا دیتا ہوں، میں اس سے زیادہ بتانے کی کوشش نہیں کرتا. میں ضرب تقسیمیں کر کے کہ اب یہ ہو رہا ہے، اب وہ ہو رہا ہے، اب پرانی قسم کا آ گیا ہے، اب 666 بن جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا. میں سن کے تنگ آ گیا. کیونکہ جس بندے کو ملتا ہے روحانی کو یا دوسرے کو، وہ کچھ اپنا ہی کچھ پتہ نہیں کیا فلسفہ بتاتا ہے. اگر ان سب کا فلسفہ ایک ہوتا تو میں ایگری کر جاتا. میں سمجھتا کہ یہ جو پاک روح نے بتایا ان کو، لیکن سب کے دعوے بھی پاک روح کے ہیں اور سب کے مکاشفے بھی علیحدہ علیحدہ ہے. پھر مجھے ایسے لگتا ہے یا تو ان کا خدا فرق ہے، یا ان کا خدا ایک ہے تو خدا کنفیون کا خدا ہے جو بائبل کو کنٹراڈکٹ کرتا ہے. خدا کنفیون کیا کہتے ہیں، افراتفری کا خدا نہیں ہے. خدا امن کا بانی، ابتری کا، ابتری نہیں ہے. خدا کی آواز میں ابتری نہیں ہے، خدا کی رہنمائی میں ابتری سمجھ گئے نا. افراتفری اتنے کہتے ساری بھن کو پوچھو، کہتی خدا کہہ رہے ہیں پرسوں آ رہے ہیں. دوجی بھن کو پوچھو کل مجھے تو رات خواب ہے سویرے آن ڈیا ہے. تیجے نے پوچھی تو کہنا تو ہلے آنا ہی ہے. پنجواں بھائی اٹھتا کچھ میں نہ سارے کدی مننا تو کدی نہ مننا ہیں. سارے دعویٰ کرتے کہ ہر زمانے بولتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، رویا دیکھتے ہیں، نبوت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. آئی کانٹ ڈو دیٹ. میرے لیے مشکل ہے کیونکہ مجھے ایک رسپانسبل جگہ پہ بٹھایا گیا ہے. اور جب میں بات کرتا ہوں تو میری بات کو کئی دفعہ غلطی سے لوگ، حالانکہ میں ہر بات خدا کی رہنمائی میں نہیں کرتا. جب میں مسا کے نیچے ہوں، میں ٹھیک روح میں چل رہا ہوں، میں ٹھیک مسا میں ٹھیک بات کر رہا ہوں، وہ خدا کی بات ہوتی ہے. جب میں عام انسان ہوں، بائبل پڑھنے نبیوں کے ساتھ ہوتا تھا. اگر آپ کو نہیں پتا پرانے آدمی میں ایسا ہوا تھا، ایک بڈھا نبی تھا، پر میں اس بڈھے نبی کی طرح نہیں ہوں. خدا نے وہ کام کرنا بند کر دیا تھا، اس سے مسا اٹھ گیا تھا، وہ بالکل کام نہیں کرتا تھا، اسی علاقے میں رہتا تھا. خدا نے ایک دوسرے نبی کو بھیجا دوسرے شہر سے. اس نے جا کر تو وہاں پر اس نے نبوت کی اور اس نے جو کچھ کہا خدا نے کہ یہ مذبح پھٹ جائے گا. اور وہاں کا جو بادشاہ تھا، کون بادشاہ تھا میرے ذہن سے نکل گیا، اوزیہ تھا، غالباً اوزیہ تھا جس کو کوڑ لگ گیا تھا، تو اس کا حادثہ ہو گیا. تو اس نے ایسے کہا، اگر بادشاہ غلط ہو جائے معاف کر، یہ نالج کی بات ہے، یہ میرے میں کھول کے دو ٹائم بچا رہا ہوں. تو وہاں لکھا ہے کہ اس نے کبھی بھول جاتا ہوں، آج کل تو میں نام بہت بھول جاتا ہوں، تو مجھے معاف کر دیں. علم میں غلطی ہو سکتی ہے، میں غلطی نہیں کر رہا، یہ خدا نہیں غلطی کر رہا، میں کر رہا ہوں. واقعہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اس نے اس کا کہا یہ مذبح پھٹ جائے، وہ ہٹ گیا. وہ بڈھے نبی کو پتہ لگا اس کے پیٹ میں یہاں ایک نبی آیا تھا. اس نے بادشاہ کے خلاف، اور بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ وہی سوکھ گیا. پھر اس نے دعا کی، سب کچھ پوری ہوگی اس کی نبوت، اور جوان کی تھی. اور خدا نے اس نبی جوان کو کہا تھا کہ جس رات سے جا رہا ہے اسی سے جانا، وہاں کھانا نہیں کھانا، اور پھر تو دوسری رستے سے واپس آنا ہے. اور خدا نے اس کے ٹیسٹ کے لیے یہ نبی جو تھا، یہ آیا بڈھا نبی، اور یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. میں آپ واقعہ نہیں سناؤں گا، وقت اور زیادہ ہو جائے گا، میں بس ختم کر رہا ہوں. یاد رکھے اس نے کیا کیا. بڈھے نبی نے جا کے تو اس کو کہنے لگا کہ یاد نہیں ہے کہ وہ تو ایڈا بڑا تو نبی میں نہیں دیتا تسن ڈیا سا ہے، وہ بھی نبی سی. کہنا نہیں دیتا تسن ڈیا، کام ہو نہیں ڈیا، تو آیا تو بڑا دلیر ہے، خدا نے تینوں گھلیا، تیری نبوتیں پوری ہو گیا. بادشاہ بھی ڈر گیا، وہ ہاتھ بھی سوکھ گیا، اور کوڑی بھی غالباً وہی ہو گیا تھا. یاد رہیں کہ بہت دفعہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. جوان نبی نے، لیکن بڈھے نبی نے اس کو غلط کر دیا. کیسے کر دیا؟ تجربے کے بعد. کہتا نہیں روٹی کھا میرے کو چل کے، کہ ایڈا بڑا خدا دا خادم آیا ہے. اس کو کس کی آنر کرنی چاہیے تھی؟ خدا بڑا ہے، خدا کی آواز بڑی ہے یا نبی کی آواز بڑی ہے؟ خدا کی آواز بڑی. اگر آپ کو کلیئر ہے تو پھر میری بھی نہیں ماننی. میں نہیں کہتا میری سارے مانو، لیکن اگر آپ الٹے لٹک گئے تو اس کے ذمہ دار تم ہو گئے. کئی لوگ کہتے ہیں سانو خدا نے دسیا، پروفیسر صاحب نے غلط دسیا. میں ماننا مینوں غلط دسیا، میں کو نہیں اعتراض کرتا، میں غلط ہو سکتا ہوں. لیکن جنہوں نے، اگر آپ کو کہنا پڑے گا، آپ خود ذمہ دار ہوگے جو آپ کے ساتھ ہوگا. میں آپ کو کہتا ہوں لیڈروں کو، میں کہتا ہوں آپ ضرور نبی بنو، آپ خدا کی بات سنو. لیکن اگر میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آپ کو نہیں جی انہوں نے کی عقل لینا تو کدی کچھ کیتا ہی نہیں، اسی عقل ماندہ بہت ہے، سانو بہت ہی آواز ہوتی ہے، سانو خواب بہت ہوتے ہیں، رویا بہت ہوتی ہے، مریم اور اس کی طرح، موسیٰ ہارون کی طرح، منی کورا کی طرح. ایسا ہو سکتا ہے. اس روح سے بچو، خدا کی آواز کو سنو. میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے موسیٰ مان لو، میں نے نہیں کہا. میں توبہ کرتا ہوں سب کے سامنے اگر میں نے ایسا کہا تو. میں نے بالکل نہیں کہا. میں کلام کی ٹیچنگ دے رہا ہوں. اس بڈھے نبی کی بات یہ نہیں، وہ بڈھا وہ گمراہ تھا، وہ صحیح نہیں تھا. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کی نہ سنتے. اس لیے امبیلنس نہیں ہونا کہ ہم نے ہر بندے کو جو خدا آپ سے سینئر اس کی بات ہی نہیں سننی. آپ کو کیا پتا جس نے اتنے سال گزارے ہیں وہ خدا کے قریب، اور جس کو خدا نے اس نے لیول پہ چنا ہوا ہے، ایسے تھوڑا چنا ہوا ہے. خدا کو چننے کا پتہ ہوتا ہے. خدا ہر بندے کو چنتا ہے اور اس کے مطابق چنتا ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو چنا ہے.
اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس بندہ بڑا نبی خدا کا تھا، اس نے جا کے اس کا روٹی کھا، اس نے کہا بھی مجھے کلیئر آواز آئی تھی تو نے نہیں کھانی، اس نے تیری منتیں، اس نے منتیں کہتا مجھے بھی خدا نے کہا. دیکھو بڑھے نبی نے کیا کیا، بولو جھوٹ بول رہا، اس کے ساتھ خدا نے کلام نہیں کیا تھا، وہ اس کے پیار میں جذبات میں آ گیا تھا، وہ کہنے لگا مجھے خدا نے کہا ہے، اور خدا کا نام لے کے اس کو گھر لے گیا، وہ اس کی باتوں میں آ گیا. کیا خدا اپنی آواز بدلتا ہے؟ خاص کر میجر میٹرز میں بدلتا ہے؟ خدا اپنی آواز کو نہیں بدلتا. اس لیے ہم نے ہر بات پہ پرکھنا ہے. یا ذرا گہری ٹیچنگ کا کچھ لوگوں کی ضرورت ہوگی، کیونکہ لوگ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں. مجھے پتہ ہے پوری دنیا میں پھر کیا ہوں. اب مجھے بہت زیادہ لوگ دنیا سے مل رہے ہیں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں ہم تو ترس رہے تھے آپ کو، تو آپ آن لائن ہمارے ساتھ روز ٹیچنگ کریں. اس لیے سنیے میری بات. ہوا کیا، یہ میرے ساتھ تجربہ ہوا تھا، میں نے تجربے سے اس کو دیکھا. مجھے اس کلام کا نہیں پتا تھا، مجھے رول قدس نے دیا تھا. میں اور میرے ایک بھائی فلک شیر تھا، اس کو میں نکال رہا تھا اپنے بڈھے نبی کے کہنے پہ، اور بڈھے نبی نے ہمیں کہا کہ نکال دو، اور وہ مر جانے لگا تھا. اور میں نے فرشتوں کی آواز سنی تھی. میرے پاس بہت واقعات ہے، میں لکھوں گا یہ. اور بڈھے نبی نے مجھے غلط گائیڈ کر دیا تھا، کیونکہ بڈھا نبی خدا کی آواز نہیں مانتا تھا، وہ صرف کلام دیتا تھا. اس کو کہتا تھا ہم نبوتوں کو نہیں مانتے، ہم خدا کی آواز کو نہیں مانتے، ہم ویسے ٹھیک ہے، ہم نے پتہ ہی کاٹ دیا ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ، میں نے تو پتہ نہیں کاٹا، میں تو خدا کی آواز پہ ایمان رکھتا ہوں، میں نے تو سب کچھ آپ کو ٹیچ کیا ہے. میں نے تو 20-30 سالوں میں دنیا مانتی ہے، پورے پاکستان کی جو بیسک ٹیچنگ ہے وہ میں نے دی ہے، روح القدس کی رحمتوں کی، خدا کے کام کی. اس لیے یاد رکھیں کہ مجھے جلدی سے ریجیکٹ کرنا، میں اب بھی گمراہ نہیں ہوا، میں آپ کو بتاؤں میں ٹھیک چل رہا ہوں. میرا مطلب کامل نہیں ہوں، لیکن خدا کو پیار کرتا ہوں، پوری اب تیاری کر رہا ہوں. اب بھی گیا ہوں، موت کے منہ میں چلا گیا تو اس کے کہنے پہ. آپ میں سے بہت خدا کے بڑے بڑے خادم نہیں جا رہے، 60 سے اوپر نہیں جا رہے. میں خدا کی فرمانبرداری کرنا جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایک دم نہیں کہ تھی کیا سی بڈھے نبی دی نہیں سنے. اب بڈھا نبی غلط ہوگا تو پھر نہ سنو. جو کلام کے مطابق ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، اس کی سنو، لیکن اسے غلط کر دیا. آپ کھانا کھا رہا تھا، اسی نبی پر خدا کا کلام نازل، اب کلام نازل ہوا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کیونکہ تجھے میں نے منع کیا تھا روٹی نہ کھائیں، تو نے میرے کلام کی نافرمانی کیا. وہ بڈھا نبی نبوت کر رہا ہے، خدا کی تاریخ سے بول رہا. خدا کا نبی میں کیا سکھا رہا ہوں؟ خدا کا نبی جب مسا میں ہے، صحیح حالت میں ہے، صحیح بات کر سکتا ہے. جب وہ عام حالت میں ہے، وہ ہر بات کو نہیں کہنا. میری منہ میں کبھی کبھی اتنا مسا ہوتا تھا، میں اتنا رہا ہوں، مجھے لوگوں نے آ کے گواہیاں دی، کہنے لگے بھائی جی تمہیں پتا کہ کیا ہے، تسی معجزہ کیتا، تسی نبوت کی تھی. میں کہا میں نے کوئی نبوت نہیں کی. ہمارے گھر میں آئے تھے، میں ان کو مذاق کیا، میں نے ان کے ساتھ مذاق کیا، اور میں نے مذاق کرتے کرتے کوئی بات کہہ دی. اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہی. ایک بات مجھے یاد ہے، میں ایک بار آیا، میں ہنستے میں کس نے کیا خدا یا بیچارے منڈا دے شاڑے نہیں دے ادھر ہوئی جان ڈیا. تو اس کا بیٹا پیدا ہو گیا اسی سال. وہ کہتے ہیں جی خدا نے نبوت. میں نے کہا میں نے نبوت نہیں کی، یہ نبوت نہیں ہے. میں نے تو اپنے پیار میں یہ بات بولی، یہ نبوت نہیں ہے. میں ایمان سے بولتا ہوں وہ نبوت نہیں ہے. نبوت ہے جب روح القدس مجھے کنٹرول کر کے میرے وسیلے سے بولتا ہے. نبوت فرق چیز ہے. اس پر میں کسی وقت ٹیچنگ کر دوں گا آپ لوگوں، بلکہ بہت جلدی ہم کوشش کریں گے، جیسے اللہ ٹھیک ہوتا ہے سیمینر کریں گے، ایک ہم لوگوں کو دکھائیں گے روحانیت کیا چیز ہے، نبوت کیا چیز ہے، کیسے کرتے ہیں، اور کس کو نبوت کہنا ہے کس کو نہیں کہنا. ایمان سے آپ بول سکتے ہو، میں ایمان سے بول سکتا ہوں کہ خدا آپ کی زندگی میں بڑے بڑے معجزے کرے گا، یہ ایمان کی بات ہے. لیکن اگر خدا نے مجھے کہا وہ نبوت ہے، وہ خدا کے بہاف پہ میں بول رہا ہوں. اس لیے یاد رہیں کہ آپ نے، اور وہ بڈھا نبی کو مر گیا جوان بچہ، اس کو شیر پھاڑ گیا. اور آپ کہیں گے اچھا خدا نے وہ بڈھے نبی کی بات مانی، نہیں ماننی. اس لیے یاد رکھیں کہ ہم نے ہر بات نہیں ماننی. جو بات خدا کے بتا رہا ہوں کہ جو نبی ہوتا ہے، خدا کا بندہ ہوتا ہے، ہر وقت مسا میں نہیں ہوتا. کئی ہوتے ہیں جو 24 گھنٹے دعا میں رہتے ہیں. کئی دفعہ آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. میں کئی دفعہ گیا ہوں، میں بالکل موڈ میں نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے بہت پہلے کی ایک بات بتاتا ہوں، مجھے ہنسی آتی ہے وہ بتاتے ہوئے. میں میرے ایک بندے نے پیسے بڑے کھائے تھے، تو میں نے کبھی ان کو، میرے گھر والے بھی غصے ہوتے سارے، تو اس کی باتوں میں آتا، دوسرے تیسرے بہن بھائی بھی سارے. میں کہا اچھا آج میں غصے میں نے کہا میں نے غصہ بنا کے آج اس سے لڑائی کر کے آنی ہے. میرے پیسے کھا گیا، میرے پیسے واپس دے. میں اس طرح بھرا آیا. بھائی مینویل ڈرائیور میرے ساتھ تھا. میں گیا یہاں پر ایک کالونی ہے، وہاں پر میں وہاں پر اترا، اور ابھی میں گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا تو اس بندے کے گھر کے سامنے، اور غصے میں بنا رہا تھا. میں نے کہا آج میں نے اچھا اس کے گالی گلی نہیں میں دیتا تھا، وہ بھی گالیاں نے اتنے لڑائی پانا تو میرے سر پاڑ دینا. میں کہہ رہا جی میں جا کے زیادہ مارنی. میں تو میرے پیسے کھائی جانا، مجھے نہیں پتا، مجھے پیسے واپس دے، مجھے پیسے چاہیے دین. میں کہا آج میں پورا نہ غصہ کر کے آنا ہے. وہ غصہ کی کرنا سی، ادھر سے ایک عورت آ گئی. یہ نا کلونی کی بات ہے.
वहाँ से औरतें नंगे पाँव थी, नहीं आ गया, नहीं आ गया, आ गया। मैं तो डर ही गया, पता नहीं क्या नंगे पैर नहीं आ गया। वो जाके अपना उधर लै गए अंदर, सारा महला इकट्ठा कर लिया, मैनू लै गए। असी जी 1 साल तो जाते होंगे सां, अपना बह के उहदे उत्ते गड्डियां ते तुहानूं दूरों वेंदे सां ते असी रोज़े रखदियां सां, सारे साडा पूरा ग्रुप आ कि किसी दिन खुदा अपने बंदे नूं साडे इत्थे लैके आए। और बंदा बेचारा गुस्सा कड्ढण जान डिया ते अगों देख लो, अगों वो मैनू घेर के लै गए। उनके इतना मसा, वो इतना बड़ा दुआजा ग्रुप था, रोज़े रखते थे, कुदरत आती थी, उन्होंने रोना शुरू, कमर मैं भी रोई जावा, मैं ऐसी रोवा, ये मेरे ना बहुत रूहानी ने, मुझे तो शर्म आती है, मैं तो आया था गुस्सा कड्ढन ली। और वो आगे से जो रो रही कि खुदा का खादम आ गया, नबूतें शुरू हो गई, कुदरत आ गई, वो भर गया सारा कमरा, बाहर भी खलोते और खुदा के नाम को जलाल मिल गया। हालेलुया। इसलिए कभी कभी नबी नहीं भी ठीक होता, बंदा नहीं भी ठीक होता तो खुदा इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए कामल नहीं समझना, कोशिश करें अपना हिसाब किताब ठीक रखें। आपके जहन को सिर्फ खुदा पढ़ सकता है, आपके दिल को सिर्फ खुदा पढ़ सकता है, आपकी नीयत को सिर्फ खुदा देख सकता है। आपकी इंटेंशन जो है, बास का तो आपके सामने को बंदा घुटने टेक रहा है और वो उसका मतलब कुछ और होता है, उसका मतलब लोगों को दिखाना होता है कि मैं बड़ा रूहानी हूँ। बाज़ लोग सच्चे दिल से, उसकी इंटेंशन मुझे नहीं पता, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, मैं नहीं कहता कि जो घुटने टेकता है सब रियाकार होते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में बड़े रियाकार आए, धोखा देने के लिए घुटने टेक लेंगे और दिखाएंगे कि मैं बड़ी रूहानी हूँ, बड़ा रूहानी हूँ, और बाद में पता लगता है कि बस बहुत शैतानी है। मैं जानता हूँ, इसलिए आई कांट जज एनीबॉडी जब तक रूहुल कुदस रूहों के इम्तियाज़ के सबब से मुझे नहीं बताता। और खुदा हर बंदे को नहीं बताएगा, ये याद रखना, हर बंदे के पास रूहों के इम्तियाज़ की नेमत नहीं है। बाद लोग कहते जी तुहानू नहीं पता, मैनू तो मैं बड़ी जल्दी परख लैनी हाँ, बंदे परख लैनी हाँ, मैं कईयां नू चारिया आया, कईयां को चारी गई हाँ। अरे वो तेरी अकल की बात है, वो तेरी रूह की बात नहीं, तू गलती जज करती रहती है। मुझे पता है, आई नो द पीपल, वो अपनी अकल से, अपने अकल, मुझे रूहों के इम्तियाज़, रूहों के इम्तियाज़ वो अकल की बात है, वो आम बंदे भी, मुसलमान हिंदू सिख भी कर लेते हैं, इनका तजर्बा होता है। रूहों के इम्तियाज़ डिफरेंट चीज़ है। और याद रखें, आपकी इंटेंशंस, आपके अंदर जो नीयत होती है, वो सिर्फ खुदा जान सकता है। हो सकता है मेरे पास बड़े आए हैं, बदनीति से आए हैं, पैसे लूटने आए हैं, मैं समझा खुदा के लिए आए हैं। मेरे साथ बहुत लोग आए हैं, मेरे साथ बहुत धोखे हुए हैं, और मैं उनको अच्छी नीयत समझ रहा था। इसमें मेरी भी गलती है, नीयत मैं नहीं जान सकता, सिर्फ खुदा जान सकता है। खुदा जान, मुझे इसलिए किसी की नीयत पर कोई शक नहीं होता। कोई नीयत करता है, सिर्फ मेरा काम है, जितना खुदा ने मुझे इख्तियार दिया है, मैं लोगों को चेक करके, अगर वो मेरे साथ तलक रखता है तो मेरी जो ड्यूटी है मैं वो करूँगा। पहले मैं नहीं करता था, अब मैं हर एक पे एतबार नहीं करता। खुदा ने मुझे वाज़ें दे कर कहा इस पे ट्रस्ट ना कर। वो मेरे लाख रुपए खा गए हैं और मैंने उनको बगैर उसके कैश दे दिया, और आज तक वापस ही देने नहीं है, उन्होंने नहीं देने, उन्होंने कह दिया उन्होंने देने नहीं है, उन्होंने कह दिया, उनका असी कड़ा लिख के दिता। और खुदा ने मुझे वाज इस पे ट्रस्ट ना कर, और मैंने खुदा से बहस की थी। मैंने कहा खुदा है, ये तेरा बंदा बंदे देखता है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨੀयत की है, और बंदे देखण वालियां दी भी नीयत खराब हो सकती है। तुसीं ये ना समझो कि जिहड़ा ये करदा तो उसदी कोई नीयत है, उसदी गलती नहीं हो सकती। यू हैव टू चेक, आपको इम्तियाज़ करना है, आपको अक्ल दिया खुदा ने। इसलिए मैं सारी बातें बताता हूँ ताकि लोग सीखें। लोग जज्बाती हो जाते हैं। अभी मुझे पता 5 मिनट के बाद, 5-7 मिनट में जब मैंने दुआ शुरू करनी है, कुदरत आ जानी है, मौजे भी हो जाने, फरिश्ते भी नजर आ जाने, जो मैंने कहा वो सब हो जाना है। मुझे पता है, मुझे खुदा ने कहा वो होना ही होना है। मैं तो, मुझे कोई शक नहीं है, मुझे इतना भी शक नहीं है कि नहीं होगा। मेरे अंदर है पाक, मुझे पता लग रहा है, मुझे पाक रू का पता है। जब वो मुझे कह देता वो होना होता है। एक का नहीं होगा, दूसरे का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, 50 का नहीं होगा। तो हर एक ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ खुदा करना चाहता है। और खुदा आज ऐसे ये मीटिंग लगाई और खुदा ने मुझे ऐसे सर्टिफाई, मैं कहा खुदा तू मेरी बात मान जाता तो क्या हो गया था, हम ग्राउंड में कर लेते, तो हमें इजाज़त मिल जाती, हम कर लेते। ज़रा दिल चाह, लोग इतने चाह रहे हैं। खुदा ने मुझे कहा नहीं। फिर मुझे एक ज़हन में रूल को उसने नहीं कहा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे ख्याल खुदा ने डाला कि कई खादम ऐसे मर गए क्योंकि वो जोश में आ गए। पब्लिक में एक बंदा बीच में गड़बड़ आ गया, उसने आके हाथ मिला लिया या छू दिया, या उसको वो खादम को हो गया, खादम कोरोने में बंदा चला गया। खुदा ने मुझे 2 दफ़ा बचाया, मैं आपको बताऊं, कई दफ़ा बचाया मुझे, लेकिन ये अभी मुझे बचाया। मेरी जॉनसन की मुझे लग रही, मैं नहीं कह रहा जॉनसन ख़राब है, मैंने बिल्कुल नहीं, क्योंकि दुनिया सुनेंगे मुझे, मैंने नहीं कहा जॉनसन ख़राब, मुझे नहीं पता जॉनसन ख़राब है कि ठीक है, मुझे कोई नहीं खुदा ने बताया। मेरी अपॉइंटमेंट हो गई थी जॉनसन की वो टीका वैक्सीन लगाने की, और मेरी अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से हुई क्योंकि मैं फॉरनर था, विजिटर की नहीं होती। बड़ी कोशिश करके, दुआएं करके, सब कुछ कराई, हो गई। जब मैंने जाना था 3 घंटे पड़े, मुझे 2-3 घंटे गाड़ी पे जाना था, दूर जाना था लगवाने के लिए, और एक ही शॉट उसकी लगती है।
اور کیا ہوا کہ میں کسی کو فون کر رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے آپ کو پتہ نہیں آج صبح کینسل کر دیے جانسن، امریکہ کی گورنمنٹ نے بند کر دیا، کوئی کلینک کوئی نہیں لگائے گی آج کے بعد، بند کر دو اس کو۔ اور اب جب لوگوں نے کیا ترجمہ کیا ہے، وہ میں نے کہا، میں نے پاش صاحب سے جس کے گھر میں میرے دوست ہیں، تو میں نے کہا یار فون تو کرو، فون کر کے پتہ کرو یہ لگا شاید انہوں نے تو مجھے اپوائنٹمنٹ دی ہے، رجسٹری ٹائم دیا ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں، فون کیا، وہ کہتے ہیں نہیں جی آج صبح آپ کو نہیں پتا آرڈر آ گئے ہیں، ٹی وی پہ آ گئے، ہم سسپینڈ کر، آپ حیران ہو جاؤ گے 4 دن کے بعد پھر شروع ہوگی۔ میں تو کسی جگہ ٹکی نہیں رہا کہ جیسا 2 جگہ 3 دن رہا، خدا نے مجھے جانسن نہیں لگنے دی، مجھے نہیں پتا کیوں نہیں لگ رہی تھی، میں بھی اسی خاص ٹیکے میں کوئی ایسا اثر ہوتا جس سے اور لوگ مرے ہیں، میرے کلاٹس بن جاتے اور میں مر جاتا۔ خدا میرے لیے ایسے کرتا، مجھے میرے ساتھ بہت کچھ ہوا اس دفعہ، قانون بدل جاتا ہے، بعد میں چلا جاتا قانون فیل لگ جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بہت تجربے اس چیز میں، اور میں نہیں کہہ رہا صرف میری خاطر خدا کر، کئی اوروں کا بھی کر رہا ہوگا، لیکن میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ اور میں حیران ہو رہا ہے، میں کہا خدایا میں کیا سی چل لوا لینا، اتنا پھرنا، آگے بھی جا کے پھرنا ہے، کام کرنے ہیں، تو اچھی بات ہے ویکسین لگا لوں۔ میں ویکسین کے حق میں تھا، آیا ایک بہن ملی، خدا کا شکر کریں آپ 666 بننے سے بچ گئے ہیں، انہیں میں نے پورا لیکچر دیتا ہے، جنہ پادیاں لایا سب 666 بن گئے نے، 666 سمجھ دے ہو 666 والے، پتہ نہیں کیا کہا تعلیمیں نکالیاں، میں کہا شکر ہے میں تو بچ گیا۔ وہ پادری اینے بچارے غریب نے جنہاں تے روح القدس کام کرتا، مردے زندہ ہوئے انہوں دے وسیلے انہاں ٹیکے لوا لے نے، اور 666 ہو گئے نے ٹیکہ لوانا، انہوں دا ڈی این اے چینج ہو گیا۔ میں کہا میرا تو پہلے ہی چینج ہویا، میرے پیو والا تو ڈی این اے آدم والا بڑا ہی پیڑا سی، اپنے پیو والا بھی پیڑا ہی سی، لڑائی جھگڑے والا، غصے والا ہر وقت، توبہ توبہ سڑیئر کر دے وے سارے میں تو ڈردے سن توبہ تو پہلا، بعد چ بھی حالات تک بھی ڈردے رہتے ہیں، حالانکہ میں ہوں کوئی غصے والا نہیں، کہ انہوں نے جا کے دسنا تو ڈرنا بند کر دیں گے، ہاں یاد رکھنا۔ تو میں وہ ڈی این اے بدل دیتا آیا، اب مجھ میں یسوع کے لہو کا ڈی این اے ہے، آپ میں یسوع کے لہو کا ڈی این اے ہے۔ ہمارا ڈی این اے اگر ٹیکہ ہی بدل سکتا تو پھر ہمارا یسوع کہاں گیا، اس کا لہو کہاں گیا، اس کا روح القدس کہاں گیا؟ میں اس طرح کی تعلیم رکھتا جو خدا میرے دل میں ڈالتا ہے، مجھے پتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ڈی این اے بدل جائے گا، یہ کچھ نہیں بدل سکتا۔ ڈی این اے کیسے بدلتا ہے؟ کئیوں کا بدل چکا جنہوں نے نہیں بھی لگوایا ٹیکہ، کیوں؟ بدکاری کرتے ہیں، ہومو سیکسولیٹی پہ بلیو کرتے ہیں، چرچوں میں نکاح کر رہے ہیں لڑکوں کے، بدیاں کر رہے ہیں، بدکاریاں کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، سارے گناہ کر رہے ہیں، یسوع کا نام بھی لے رہے ہیں۔ ان کا ڈی این اے تو بدلا نہیں، جن کا ٹیکہ نہیں لگا، ان کا ڈی این اے بدلا کہ نہیں بدلا؟ ان کا تو شیطان کا ڈی این اے، وہ تو آلریڈی ان کا لگ گیا ہوا 666۔ 666 کی مور یہ ہے کہ شیطانی طاقتیں آپ قبول کر لیتے اور شیطان آپ کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ تم پر روح القدس کی مور ہوئی ہے۔ ہم پہ کون سی مور؟ پاک روح کی مور ہوئی ہے، ہم پہ روح القدس کی مور ہے۔ اگر ہم یسوع میں رہیں گے، ہم پاک رہیں گے، اس میں قائم رہیں گے، اور اس کی مور ہم میں نظر آئے، کو میرے سے تو نظر آؤں ہے مور آؤں ہے نظر دوستوں، وہ ٹیکے دے لگ گئے نے۔ اگر تھی پڑھ کے یہ کہنا ڈے پہ تو ذرا بدل لو، میرے پادریاں نے سمجھاؤں دی تو پڑھ کے پتہ نہیں کی بولی جان گے، پاک روح دی آواز نہیں سن دے، اور سارے ٹیکہ جنہیں لوا لیا، سارے ادھے تو زیادہ نے لوا لیا، پینٹیکوسٹ سارے نے لوا لیا، روحانیاں نے لوا لیا، تو وہ تو 666 ہوئے نہیں، تو سانوں تو اسی جان رہے ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا علم ہو گیا پڑھ کے، اور ساڈے خادم بھی پڑھ کے یوٹیوب تڑ پڑھ پتہ نہیں کوئی کچھ کہندا ہے، کوئی کچھ کہندا ہے۔ ارے روح القدس کی آواز بھی سنو، آئی ایم ناٹ افریڈ آف اینی 666، آپ کو بھی نہیں ہونا۔ مجھے کیسے بدل لے گا جب میں نے یسوع کو چھوڑنا نہیں ہے؟ میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں۔ لطیفہ تو ہم پتا میرے پاس زندہ ہوتے ہیں، مجھے خدا نے یہ مثال کے طور پر دیا۔ میرے ایک یار ہے اتنے، ہم بڑا پیار کرتا ہے، ہمارے مسلمان بھائی ہمیں بڑا پیار مجھے بھی کرتے ہیں، بہت ہمارا پیار ہے۔ تو اس کا ایک دوست تھا بڑا پیارا، تو جب انہوں نے کہا اسلام قبول کر لا، اسلام قبول کر لا، تو انہیں کہا پھر کیا ہوئے گا، کیویں کراں؟ کہندا کلمہ پڑھ لا۔ انہوں کو کئی باری کہ یار سن آپ بڑا پیار سے انہوں تو کہندا کر روز ہی مینوں کہندا روز ہی کہندا، تو کہندا انہیں انہوں عربی آਉਂਦੀ ਸੀ، انہیں اسلامیت پڑھی سی، انہیں وہ سامنے 5 باری کلمہ پڑھ لیا، 5 والا کلمہ پڑھ کے تو ہن کی ہویا؟ تو کہندا تو مسلمان ہو گیا؟ کہندا میں تو کرسچن دا کرسچن ہاں، میں تو پاک نہ بھریا ہاں، میں تو انہیں موجزے کرنا، خدا میرے نال بولدا ہے، میں یسوع مسیح نوں مانا، میں تو کوئی نہیں اسلام سلام قبول کیتا۔ جے کلمہ پڑھنا ہی بندہ ہو جاتا تو پھر تو بال ہی کونی، جے ٹیکہ لگن ہی بندہ 666 ہو جائے گا تو پھر تو کوئی گل نہ رہی مسیح دی تے وہ قدرت دی تے پاک روح دی۔ سمجھے؟ مجھے خدا نے اس طرح سمجھایا۔ وہ 15 باری سال کے 16 باری پڑھ لو ہے، جڑی امتحان دیندے نے اسلامیہ 5 باری لکھتے ہوئے نے پڑھتے ہیں بیچارے، اور ایک کلمہ پڑھنا ہو جاتا ہے، وہ دعا کی ٹیکہ لوانا ہو جاتا ہے۔ ہمارا دل جب یسوع کے ساتھ ہے، ہاللیلویہ،
ہم بائبل پر قائم ہیں اور اسی کے نام سے جیتے ہیں, اسی کے نام سے مریں گے. اور اگر وہ ہمیں کرونا سے مارا پھر بھی ہم خوشی منائیں گے کیونکہ ہم نے آسمان پہ چلے جانا ہے. اگر وہ کسی اور بیماری سے لے کے جاتا پھر بھی ہم خدا کا شکر کریں گے. ہاللیلویا. اور اگر وہ ہمیں زندہ رکھے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم زندہ رہنا میرے لیے کیا ہے؟ مسیح. اور مرنا کیا ہے؟ کیا ہمیں ڈر ڈر کے رہنا. نو فیئر بٹ فیتھ. کیا کہا تھا یسوع نے؟ اور یارس کو جس کی بیٹی مار گئی تھی تو انہوں نے کہا تیری بیٹی مار گئی رہنے دے. انہوں نے کہا خوف نہ کھا, فقط اعتقاد رکھ. نو فیئر فیتھ. ہاللیلویا. خوف نہیں کھانا, فیتھ رکھنا. فیتھ آپ کو معجزہ دیتا ہے. فیتھ آپ کے حالات بدل دیتا ہے. فیتھ آپ کی بیماریوں کو شفا میں بدل دیتا ہے. فیتھ آپ کی بدترین حالات کو معجزوں میں بدل دیتا ہے. فیتھ آپ کے حالات کو بدل دیتا ہے. آئیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر خداوند کے اپنے فیتھ کا اظہار کرنا شروع کریں, کیونکہ ایمان سے انہوں نے, یاد رکھے, یریحو کی دیوار کو انہوں نے گرا دیا تھا. اگر شیطان سے آپ کا مقابلہ ہے تو آپ یریحو کی دیواریں گرا سکتے ہیں. ایمان سے انہوں نے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. یاد رکھے آپ کا فیتھ جو ہے وہ سمندر کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے. آپ کو مصر سے چھڑا سکتا ہے. آپ کو بڑی بڑی بیماریوں سے مصر کی آزاد کر سکتا ہے. فیتھ سے انہوں نے خدا کے لیے بڑے بڑے کام انجام. عورتوں نے اپنے مردوں کو زندہ پایا. فیتھ سے انہوں نے آگ کی تیزی کو بجھا دیا, شیروں کے منہ بند کر دیے. اور فیتھ سے جن عورتوں کے اولاد نہیں ہوتی تھی وہ بھانج تھی, ان کو بچے ملنے شروع ہو گئے. کیونکہ خدا جب انہوں نے فیتھ رکھا تو خدا کا کلام کہتا ہے خدا کے فرشتے ان کی رہنمائی کے لیے آ جاتے تھے. خدا کی قدرت آ جاتی تھی. سمندر کے 2 ٹکڑے کرنے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے فرشتے آ کر کام کر رہے تھے, ہوائیں چلا رہے تھے اور سپر نیچرل کام کر رہے تھے. سپر نیچرل مفوق الفطرت, یعنی روحانی کام کر رہے تھے. روحانی عالم زمین پر اتر آتا ہے. ایمان جو ہے وہ آسمان کو زمین پر لے آتا ہے. ربا کا شاگتا برا زندہ ربا کوڑا ربا. ہاللیلویا. خدا کی قدرت اور کلام نازل ہوتا ہے آسمان سے اور زمین پر آ جاتا ہے. خدا کے فرشتے خدا کے حکم سے ان کو بھیجا جاتا ہے اور وہ یہاں پر آ کر ہمارے ساتھ پرستش کرنے آ جاتے ہیں. وہ واریر اینجلز ہمارے ساتھ مدد کرنے کے لیے اتر آتے ہیں. ربا کا شاگتا برا برا زیادہ ربا. خدا ہم کہہ رہا ہے کہ میں آج اپنے فرشتوں کو, تمہارے گارڈین اینجلز کو مضبوط کرنے کے لیے تمہیں چاہتا ہوں کہ تم ایمان لاؤ اور دعا کرو. تو میں تمہارے لیے اپنے فرشتوں کی نگہبانی کے لیے مقرر کروں گا جو تمہاری سب راہوں میں تمہاری نگہبانی کریں گے. اور جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں وہاں پر خدا کے فرشتے ہاللیلویا سب جہاں ویڈیو پر بھی سن رہے ہیں یا کسی طرح سے بھی سن رہے ہیں فیس بک پر کھڑے ہو جائیں. مجھے نہیں پتا, خدا مجھے کہہ رہا ہوں ان گھروں کے اندر خدا کے فرشتے آنے شروع ہو گئے ہیں. ربا کا تبا کا شکا بر. خدا نے کہا تھا میں اپنے پاک روح کو نازل کروں گا آگ کی صورت میں. ربا اندڑا ربا کڑریا کا تبر زیادہ ربا. آپ اپنے منہ کھولیے اور خدا کو اس بڑے جلال میں داخل ہونا شروع ہوئیے کہ قریبی راما رخا کا تبا کا کا تبر زڑا نہ مارا ربا. معجزات ہر جگہ پر ہوں گے. خدا نے کہا وہ اومنی پریزنٹ ہے, وہ ہر جگہ پر موجود ہے, ہر جگہ پر خدا ہے. اور خدا کے سامنے اپنے آپ کو رکھ دیجئے. آج ایک نئی آگ اور نئی قدرت کے ساتھ رائز اپ ان دی نیم آف جیسس اینڈ شائن. اٹھو اور منور ہو جاؤ کیونکہ آپ کا جلال کا بادشاہ آپ کے پاس آ رہا ہے. آپ کا بادشاہ آپ کے پاس اتر رہا ہے. وہ آپ کے جلال میں آپ کو لینے آ رہا ہے. وہ آپ کو برکت دینے کے لیے آ رہا ہے. وہ شفائیں دینے کے لیے, معجزے کرنے کے لیے, آپ کی دل کی مرادوں کو پورا, وہ دکھوں کو خوشیوں میں بدلنے کے لیے, وہ غم زدوں کو ہاللیلویا ہاللیلویا شادمانی کا تیل دینے والا ہے. ہاللیلویا. آج آپ کے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے. آپ کی اسیری آزادی میں بدل جائے گی. آپ کو قیدیوں پر رہا کر دیا جائے گا. ہاللیلویا. اندھوں کی آنکھیں کھل جائیں گی, بہروں کے کان کھول دیے جائیں گے. ہاللیلویا. گنگا بولنے لگے گا اور لنگڑے چلنے لگیں گے, اندھے دیکھنے لگیں گے. اگر وہ ایمان لائیں گے تو وہ خدا کے بڑے بڑے کاموں کو دیکھیں گے. ہاللیلویا. ربا کا شکا برا زڑا ربا کھڑا ماشا. ہاللیلویا. جو اس ویڈیو کو دیکھے گا یا دیکھ رہا ہے اس کی زندگی کے اندر سے بدروہیں اور شیطان اور ہاللیلویا 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 تاریکی کی طاقتیں بھاگ رہی ہیں کیونکہ نور چمکنا شروع ہو گیا ہے. نور ہی نور ہے سب جگہ پر. جو سن رہا ہے اس کے چاروں طرف نور ہے. خدا سے کہ میری روحانی آنکھیں کھول دے تاکہ میں روحانی عالم میں دیکھ سکوں, کیونکہ فرشتے آپ کے پاس ہے, خدا کا نور آپ کے پاس ہے, روح القدس کی آگ آپ کے پاس ہے. اور یسوع اس لیے آیا ہے تاکہ آپ کو اس تمام بیماریوں سے شفا بخشے.
रबा का शिकता बरा जंदाड़ा रबा कोड़ा रबा शकता बरसिया रबा का शंदाड़ा रबा खोड़ा रबा गला राजा। बच्चों में से बदरूहें निकल रही हैं, बड़ों में से बदरूहें निकल रही हैं, शैतानी ताकतें जो है वो मुकम्मल तौर पर गायब हो रही हैं और लोगों को जो खुदा के लोग हैं उनको एक नया मसा मिल रहा है, नई कुदरत मिल रही है, नया जलाल मिल रहा है, नया मुकाशरा मिल रहा है, नई कुदरत मिल रही है, नई दलेरी मिल रही है और नई सेहत मिल रही है। घरों में मोजज़े हो रहे हैं। रबा का शिकता बरा संदाड़ा रबा कोड़ा रबा यकता बरा जड़ा रबा। जहां जहां आप सुन रहे हैं खुदा का जलाल वहां पर छाया हुआ है। ये वही जलाल है जो बारहा हमारी मीटिंगों में फर्स्ट मंडे में सोमवार के दिन FGA ग्राउंड में आता रहा, PGA ग्राउंड में आता रहा, हमारी हर मीटिंग में आता रहा, उस छोटे ग्राउंड में भी आता रहा और लोग नूर देख सकते थे। आज फिर से वो जलाली हजूरी जो है, कुदरत जो है, मसा जो वो बह रहा है। रबा का शिकता बरा जड़ा रबा का शिकता। पहले रूहानी मौजे मांगिए, हमें रूहानी मौजे चाहिए। अगर आपने तौबा नहीं की, घर वालों तौबा कर लो, खुदा के बंदो बंदी तौबा कर लो, तुम्हें तौबा की जरूरत है। खुदा के बेटे बेटी तौबा कर लो, अपनी जिंदगी में अपने आप को खुदा के हाथों में दे दो और माफी मांग लो कि आप बदल जाओगे, आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी चीजें बदल जाएंगी। और याद रहे कि खुदा जो है वो अपने इरादा को आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। एंड यू विल नेवर बी डिफीटेड। आपको कभी भी शिकस्त नहीं होगी। खुदा आपको फतह के लिए बुला रहा है। गॉड इज ओपनिंग द न्यू डोर्स फॉर यू। खुदा आपके लिए नए नए दरवाजे खोल रहा है। गॉड इज ओपनिंग द न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। खुदा आपके लिए नए मौके मुहैया कर रहा है। हालेलुया। गॉड इज रेस्टोरिंग समथिंग व्हिच यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट। खुदा दोबारा आपको बहाल कर रहा है उन चीजों को जो आप खो बैठे थे। खुदा आपके फाइनेंसेस को बहाल करने वाला है। रबा का शिकता हमारा खाता बरसिया। खुदा आपके पैसों को बहाल करने वाला, मालियात को खुदा भूखों को खाना देने वाला है। वो पुराने आदनामे और नए आदनामे के तजर्बों को दोहराने वाला है। वो हिस्ट्री के बड़े बड़े जो रिवाइवल आए उनकी बरकतों को रिवाइवल लाकर बेदारी लाकर दोहराने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईमान पर आ जाइए, ईमान पर आ जाइए। रिलीज कीजिए अपने ईमान को। कहिए कि कोई बीमारी मेरे बदल में नहीं ठहरेगी, कोई गंदगी मेरे खिलाफ काम नहीं कर सकती, कोई शैतानी ताकत मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में है और उसका नूर मेरे अंदर है। खुदा बाप मुझ में रहता है, खुदा बेटा मुझ में रहता है, पाक रूह मुझ में रहता है, पाक रूह की आग मुझ पर आ रही है। जल जाए सारा कुछ जो कलाम के खिलाफ है, मेरी जिंदगी से जल जाए। चल रहा है। हालेलुया। खुदा के फरिश्तों आओ मेरी मदद के लिए। मैं अब आज सारी जंग लड़ने वाला हूँ। मैं तेरी तरफ से आए खुदा जंग लड़ने वाला। अपने फरिश्तों को हुक्म दे, बुलाओ अपने फरिश्तों को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आग आ रही है पाखरू की और वो शोलों की सूरत में बढ़ रही है। रबा का शकता बरा ज़ंदाड़ा रबा। ओ रबा बाबा बाबा का शकता बरा ज़ंदाड़ा रबा खाता बरा सियाला रबा। हालेलुया। ज़बैदा के पेट से रसौली गायब हो गई है। रबा का शिगाला हमारा आला रशकता बरा ज़ंदाड़ा रबा कोड़ा रबा। हालेलुया। एक घर में 7 हिंदू हैं जो इस वीडियो को सुनेंगे और जब वो सुन रहे होंगे तो उन 7 के 7 में से कोरोना खत्म हो जाएगा और यीशु मसीह उनके घर में उतरेगा और यीशु उनको नजर आएगा। रबा का शिकता बरा ज़ंदाड़ा रबा कोड़ा रबा। हालेलुया। रबा का शकता बरा दरा रबा का शाला रबा। उस आदमी का नाम बंतराम है क्योंकि वो शक कर रहा है। वो कहता है कि जब कोई देखेगा तो वो शक करेगा। वो कहेगा कि ये तो ऐसे कह दिया है, मेरे घर में 7 लोग बीमार हैं लेकिन ये ऐसे कह दिया है। और खुदा ने कहा कि उसका नाम बंतराम है और खुदा बंतराम तुझे शिफा देगा, तेरे घराने को तुझे बदल देगा और यीशु तेरे घर में उतरना चाहता है। तेरे घर से इन बदरुओं को मैं देख रहा हूँ, देवियों को भागते हुए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा अपनी आग, ओ हालेलुया। जिन जिन पर तावीज और धागे और जादू है, मैं देख रहा हूँ कि आग आ रही है उनके घरों में, उनकी जिंदगियों में। अपने अपने घरों से आप पुलिस को हुक्म दो, वो तुम्हारे करीब नहीं लग सकता क्योंकि खुदा अपने जोश में आ गया है। रबा का शकता बका शकता बका शकता। हालेलुया। रबा का शाला रबा का शकता बरा ज़ंदाड़ा रबा रबा रबा। मसा ही मसा है, आग ही आग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ बहन भाई गिरते जा रहे हैं घरों में, मैं देख रहा हूँ। रबा का शकता बरा ज़ंदाड़ा रबा कोड़ा रबा रही। ओ हालेलुया। आग ही आग आ रही है। रिबे रखला रबा शकता बरा ज़ंदाड़ा रबा रही। थैंक यू जीसस। सलीम के घर में को बहुत बड़ा मौजज़ा होने वाला है। सलीम ईमान को बढ़ा, आगे बढ़
और खुदाम तेरी जिंदगी में मुआवजा करेगा जिसके तूने बहुत साल दुआएं की हैं। रिबिरा खाशा मारा संदड़ा रबको हालेलुया रबा कशी हल्दा रबा सिंदड़ा रबा कोड़ा रैया। उठो उठो, खुदा कह रहा है जवानों उठो, क्योंकि मैं एक बड़ी आग जवानों के लिए भेजने वाला हूँ और इसी तारीकी में तुम नूर बनकर आगे बढ़ोगे। मैं तुम्हें चिराग बनाऊंगा, मैं तुम्हें अपने मसहब और आग को इस तरह ढेलूंगा कि तुमने उससे पहले कभी तजर्बा नहीं किया। और मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे मुंह में अपना कलाम डालूंगा और मैं तुम्हारे वसीला से हजारों नहीं लाखों लोगों को अपने पास लेकर आऊंगा और तुम में से एक 10,000 को गिराने के काबिल हो जाएगा, क्योंकि अपने मसा के सबब से जो मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें फतह से बढ़कर गलबा दूंगा। हो हालेलुया, पाकीज़गी का मसा आ रहा है। खुदा से कहिए पाक कर दे मुझे और मेरे घराने को, मेरे बहन भाइयों को पाक कर दे, मेरे रिश्तेदारों को पाक कर दे। तू आने वाला है खुदावंद। ओ रबैया रखला रबैया कता बरसंदला रबकुलिया कता बरसिया या कता बरस ओ रबका शंदला रबकुड़ा रबका शिकता बरसंदला रबकुड़ा रैया। अपने अपने घरों में जो बीमार है उनके लिए दुआ करना शुरू करें। खुदा कह रहा है वो घरों में शिफा हो जाएगी। खुदा मैं इस वक्त अपने बेनोई को पास्टर खालिद को तेरे मज़बा पर लाता हूँ ना भैया कता बरसाला रबा। हम सारे मिलकर और भी जो हमारे अजीजों में बीमार है खुदा रिबा रा 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 ता 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 बा 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 खुदा दवला रा खाला रा बा रा या खता मरा संदला रा बिया रा बरा। खुदा आज तू उतरा है हालेलुया रिबा रा कलिया रा भैया कता बरा। तू उतरा है ताकि खुदा हम तू अपने जलाल को बड़े लेवल पर रा बागाई, हमें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। हम इसको कबूल करते हैं ईमान से खुदा। और जो मौत के मुंह में जा रहे हैं यीशु के नाम में हम मौत की रूह को झिड़कते हैं। जिनके लिए खुदा का इरादा है उनकी जिंदगी से तमाम बीमारियां, तमाम मुश्किलें, तमाम शैतान के काम, तमाम गंदगी, तमाम मौत की रूहें निकल जाएं यीशु के नाम में। यू स्पिरिट ऑफ डेथ लीव देम इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में खुदा पादरी खालिद के जिस्म को नॉर्मल कर दे यीशु के नाम में। उस सारी एबनॉर्मलिटी को दूर कर दे खुदा। जब उसका ऑपरेशन हो तो खुदा डॉक्टर हैरान हो जाएगा तो उन्होंने उसके लिए कितना बड़ा काम किया। खुदा खुदा अपना अल्लाह उन पर डाल दे खुदा। अपने पाखरू की आग उस घर में नाजिल कर खुदा। पूरे घराने पर खुदा तेरा रहम हो जाए। सारे बहन भाइयों पर, हम सब पर तेरा रहम हो जाए खुदा। हमारे बहन भाई जो बीमार है, परेशान है, दुखी है, जो खुदा में है, मसीह में है खुदा, मेरे लेम्प फेलोशिप के घराने को खुदा, के चर्च के घरानों को खुदा मैं तेरी सलीब के लिए जलाता हूँ। सब अपने अपने चर्चेस का नाम लेकर, अपनी मिनिस्ट्री का नाम लेकर अपने अपने सब के लिए दुआ करें। लेम्प फेलोशिप वाले लेम्प फेलोशिप के लिए दुआ करें। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा वो उस आखिरी बारिश में लैंप को शामिल कर ले, केओजी चर्चेस को शामिल कर ले। और खुदा आसमान जो तेरा अच्छा खजाना खोल दे, हमें पहले रूहानी बरकतें दे। हमारी बरकतों को रबा का शकाता बरखाना बरज़रा ता 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 बा 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 या का बरसाला रबा। जहाँ जहाँ खुदा री वाला रबा का शकाता बरज़रा रबा। तेरे लोग सुन रहे हैं खुदा, आसमान जो तेरा अच्छा खजाना खुलता चला जाए, खुलता चला जाए। मुझसात हालेलुया हालेलुया। नए नए अज़ा खुदा डालने शुरू कर। जो अज़ा खराब है क्रिएटिव मिरेकल हो, नए आए आसमान से, नए अज़ा उतरे। हालेलुया रिबेरा खलाला बाशकाता बरस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जंग खुदावंद की है, वो इस रस्सी को हमारे हाथ में कर रहा है। हालेलुया रबा रबा कशी कतबरा संदड़ रबको। थैंक यू जीसस। इबारा खाना ना बखालिया रबिया। ओ हालेलुया। भर भर कर पियो पाखरू की, मैं भर भर कर पियो पाखरू का मसा भर भर कर लो। इसका कोई नाप नहीं है। मत दुगना तिगना मांगो, ला महदूद खुदा है, जितना मर्जी मांगो, भर भर कर पियो। आज खुदा का दरिया जारी है, चश्मे जारी हो रहे हैं, चश्मे आसमान से जारी हो गए हैं और आपके ऊपर आ रहे हैं और आपके अंदर चश्मे बन रहे हैं। आप अपने जैसिया से ले रहे हो, थोड़ा या ज्यादा वो चश्मों की सूरत इख्तियार कर रहा है। आपके अंदर से रूल कुदस के चश्मे बहने शुरू हो जाएंगे। खुदा हम दुनिया के तमाम मुकस्सों के लिए, पाकिस्तान के तमाम खादमों ईमानदारों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा रहम चाहते हैं, तेरी शफा चाहते हैं, तेरा जलाल चाहते हैं, तेरी यूनिटी चाहते हैं, तेरी सलामती खुदावंद, तेरी शांति जो पीस है खुदावंद, तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरा जलाल, तेरी शफा के मोजे, कुदरत और जलाल, मसा और आग, यूनिटी और मोहब्बत चाहते हैं। पूरी दुनिया के चर्चों में बेदारी ले, पूरी दुनिया के अंदर खुदा तेरी बेदारी आ जाए। हम इसी मसा में रिलीज करते हैं खुदा, हम सारे मुल्कों में जहां जहां से लोग सुन रहे हैं खुदा, जो उम्मीद रख रहे हैं आज के दिन बड़े बड़े मौजों की खुदा, जो सुनेंगे खुदा, पूरी दुनिया के अंदर एक रिवाइवल आ जाए, आग आ जाए। तेरी आमद से पहले खुदा आग आए। तूने मुझे कहा इंडिया में खुदा, पाकिस्तान में खुदा,
इस सारी वबा के वसीला तू उतरा है, तू उतरा है, तू उतरेगा खुदा। तूने कहा है तू इंडिया में उतरेगा, तू अजीब काम करेगा खुदा। इन लोगों पर जाहिर हो और उनको तौबा की तौफीक दे, निजात दे, पाकरू दे, खुशियां दे, अपने मकसदों को बहाल कर। और कोरोना की बीमारी को हम हुक्म दे चुके हैं, यीशु के नाम से खुदा के मकसदों को छोड़ दे। खुदा के लोगों पर तेरा कोई इख्तियार नहीं है। हर तरह की बीमारियां और रसौलियां गायब हो, हर तरह कंधापन जाता रहे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में जिस्मानी तौर पर भी खुदावंद अपनी बरकतों को डेल रहा है। शफा ले लीजिए, मुआवजा ले लीजिए अपने घरों के लिए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में वी कमांड ऑल द फोर्सेस ऑफ डार्कनेस, हम तमाम तारीकी की ताकतों को हुक्म देते हैं, कम आउट फ्रॉम देयर लाइव्स, निकल जाओ खुदा के लोगों में से। छोड़ दो हमारे इन मुल्कों को, छोड़ दो इन घरों को, छोड़ दो ईमानदारों को, यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। भाग रहा है शैतान, कलाम में लिखा खुदा के ताबे हो जाओ तो इब्लीस का मुकाबला वो तुमसे भाग जाएगा। वो भाग रहा है निकल निकल कर आपके घरों से, आपकी जिंदगी से, आपके खानदानों से, आपके बदनों से, आपके पूरे के पूरे जो उन्होंने बांधे हुए थे वो हार रहे हैं, जादूगर हार रहे हैं क्योंकि वो शिकस्त खा रहे हैं। हालेलुया। यीशु के नाम में बीमारियां उठाओ, सारी बीमारियां उठाओ, सर से तलवे तक जहां जहां बीमारियां, तवीज दागे उठाओ, बीमारियां उठाओ, गंदगी उठाओ, पति उठाओ और निकल जाओ इन बदनों में से। छोड़ दो खुदा के लोगों को, छोड़ दो दूसरे लोगों को यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदा दिन दोनों मुल्कों पर तेरा हाथ आए, एक बड़ी बेदारी आए। और खुदा हम अब तेरा शुक्र करते हैं, हर तरह की बीमारियों को, हड्डियों को हुक्म देते हैं, हड्डियां मुकम्मल तौर पर नॉर्मल होना शुरू हो, क्रिएटिव मिरेकल होने शुरू हो। हड्डियों से जहां मिले यीशु के नाम में, कैंसर जाता रहे यीशु के नाम में, दमे की बीमारियां जाती रहे, लंग्स जो खराब हो गए उसकी जगह नए बन जाए यीशु के नाम में। ओ हालेलुया। जिनके औलाद नहीं है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में वो मौजे आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं बच्चों की सूरत में खुदा मौजे भेज रहा है, कुछ अज़ाओं की सूरत में खुदा भेज रहा है, कुछ लोगों को अज़ा चाहिए। और आपके घर के अंदर खुदा अपनी बरकतों को डेल रहा है। ले लीजिए अपनी जिंदगी में, ले लीजिए, ईमान वाले ले लेते हैं, तुम्हारे इत्काद के मुताबिक तुम्हारे लिए हो। जब आप ईमान लाते हैं तो मौजे हो जाते हैं। जिनके पेट की बीमारियां, सर की बीमारियां, सीने की बीमारियां, हड्डियों में किसी भी तरह की बीमारियां, जिन बीमारियों का मुझे नाम आता या नहीं आता, खुदा को सब बीमारियों का पता है, सब रोगों का पता है, सब बुखारों का पता है। यीशु के नाम में हम हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से इन पहाड़ों को उखड़ो, उखड़ो, उखड़ो और हमेशा के लिए इनकी जिंदगी से चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आसमान खोलने वाला है पैसों के लिए। खुदा कह रहा है आज जो अपने दिल में जो कुछ खुदा के नाम से ठहराएगा, रूह की आवाज सुनकर, खुदा की, मेरी आवाज नहीं, रूह की आवाज सुनकर जो खुदा आपसे बोले, आप जब उसको खुदा के हुजूर में डालोगे और खुदा के मज़बा पर लाओगे जहां खुदा ने आपको कहा है, तो खुदा आपकी जिंदगी में आपके फाइनेंसेस को इस साल में बढ़ाएगा, बड़े बड़े मौजे करेगा। और अब हम फाइनेंसर के लिए दुआ करते हैं, खुदा लैम्प फेलोशिप के लिए, केओजी चर्चेस के लिए, हम उनके तमाम मेंबरान के लिए, तमाम ईमानदारों के लिए, तमाम कलीसियों के लोगों के लिए, तमाम सुनने वालों के लिए खुदा आसमान खोल दे। आसमान तेरा अच्छा खजाना है। अगर तू बेअबान में रोटी दे सकता है, अगर खुदा तू एलिया को जंगल में रोटी और पानी दे सकता है, अगर खुदा तू प्यारे यीशु अपने लोगों को बगैर रोटी के जिंदा रख सकता है, खुदा तू अपने बड़े बड़े अजीब काम कर सकता है, तू ऐसी ताकत बख्श सकता है। खुदा तू आज भी अपने लोगों के आटे और तेल पर बरकत डालना जानता है। इसलिए खुदा जैसे तेरे लोग तेरे हुजूर में बोते हैं, खुदा वो बड़े बड़े मुआजिज़ात बनकर वापस मिले और आसमान खुल जाए, नौकरियां मिल जाएं, जिनके वीजे रुके हुए यीशु के नाम में वो वीजे मिल जाए, और जहां खुदा की मर्जी है वहां पहुंचे और खुदा के काम को करें। और जिनकी कोई कोई मुश्किलात हैं घरों में, खानदानों में, बेटे बेटियों की, बहन भाइयों की, रिश्तेदारों की, लड़ाई झगड़ों की, यीशु के नाम से वो जाती रहे। और जिनकी जिंदगी में सेटल होने के लिए खुदा के पास प्रोग्राम है, उनको वो मुकाशफे मिले और वसाइल मिले, रूहानी वसाइल मिले, जिस्मानी वसाइल मिले। अगर इंसानों की जरूरत है इंसानी वसाइल मिले, अगर पैसों की जरूरत है माली वसाइल मिले, यीशु के नाम में मौत से दूर में आए। हालेलुया, हालेलुया। मौत के मुंह से वो लोग जो मौत के मुंह में वापस आए यीशु के नाम में, मौत जाती रहे और लोगों के अंदर खुशियां आए, जलाल आए, ईमान आए, गवाहियां आए, बरकत आए, खिदमत आए, यूनिटी आए, हर खुदाम तेरा प्यार आए। हम सब खातमों को यीशु के नाम से खुदाम तेरे मज़बा पर रखते हैं। तमाम खुदा के लोगों को बरकत दे, तमाम दुनिया के और पाकिस्तान और इंडिया के तमाम खातमों को, ईमानदारों को खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र हो,
मैं ये देख रहा हूं कि बहुत से मौजूद ज़रूर में आ गए हैं। अपने हाथ उठाइए और खुदा का शुक्र करना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप शुक्र करेंगे आपके अंदर से आग निकलेगी और जलाती जाएगी। आग आपके अंदर आ चुकी है। आग आपके बदनों के अंदर, आपकी रूहों के अंदर, आपकी जानों के अंदर आ चुकी है। जैसे आप इकरार करोगे ईमान के साथ, आपके अंदर से बीमारियां, कमजोरियां आपके घरों से अब हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि तू यहाँ पर मौजूद है। तेरी आग यहाँ पर मौजूद है। मेरे बदन से, मेरी जिंदगी से, मेरे खानदान से रबा का शाकाता बकोड़ा रबा का शाकाता बरा खंदा मारा सितारा रबा कोड़ा रबा का शिकाता बरा। हालेलुया रबा बाबा 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 बाबा। आसमान खुल रहा है रबा याकाता बरा सितारा रबा कोड़ा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नूर ही नूर है, आग ही आग है, मौजे ही मौजे हैं, शफाएं ही शफाएं हैं। और खुदा कह रहा है कि आपने पहले से ज्यादा मौजे लिए हैं जो हम ग्राउंड में लेते थे। और खुदा ने बहुत लोगों की रूहानी आंखों को खोला है और उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की रोया देखी है और खुदा ने उनको बरकत बख्श दी है। और बहुत से लोगों को बेऔलादों को औलाद मिल गई है। और ये बेशक ये साल बड़ा तंग दस्त नजर आता है, ये सबसे खुशहाल साल होगा उन मुकद्दसों के लिए। और आसमान खुलता चला जाएगा और अजीब ही तरह से खुदा मौजे करेगा और काल में खुदा अपने जलाल को ज़ाहिर करेगा ताकि उनको बताए कि वो उनका अन्नदाता है, वही उनका खाना देने वाला है, वही उनको बाहम रोटी पहुंचाने वाला है, वही उनको बीज बोने के लिए देता है, वही उनको मुहैया करता है रोटी खाने के लिए, अपनी जरूरत के लिए, और वही बीज बोने के लिए देगा। हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदा, तूने हमारी दुआ को सुना है। हमारा दिल खुशी और शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। हमारे पास आवाज नहीं, हम कैसे शुक्र करें। ये सब कुछ है बाप, हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पा लेते हैं। आमीन आमीन। तशरीफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपके साथ हो। अब वो मुबारक वक्त है जितने लोग सुन रहे हैं। मैंने कल आपको दरख्वास्त की थी कि जब आप बैठें तो आप, अगर खुदावंद आपके दिल में डाले तो आप ज़रूर अपने हदिया लेकर बैठिए, ताकि जब आप हदिया डालेंगे, आज बहुत अनाइंटिंग थी और खुदावंद का शुक्र आपने महसूस किया, आपने देखा भी बहुत कुछ, तो खुदावंद उस अनाइंटिंग में आपको स्पेशल ब्लेस करने वाला है। और गिव समथिंग विच गॉड हैज टोल्ड यू टू गिव। और जिन लोगों ने घरों में है वो अपना जमा कर लें, और वो किसी भी वक्त आकर जमा करा सकते हैं, या हमारे ऑफिस का फ़ोन आपको थोड़ी देर में बता दिया जाएगा। आप उनको फ़ोन करें, वो आप तक पहुंचेंगे और वो उसको ज़रूर कलेक्ट करेंगे। हमें तकरीबन 2 लाख रुपया अगर हमारे पास हो तो फिर हम अजली खुदा के इस काम को चला सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, और फिर फर्स्ट मंडे को हम ग्राउंड में भी ले जा सकते हैं। हम इस पर काम कर रहे हैं और मेरा ईमान है कि नेक्स्ट टाइम हम ग्राउंड में होंगे और हम बड़े लेवल पर लोगों को जमा करना चाहते हैं। सो प्लीज़, आपने जो खुदा, मेरी बात नहीं माननी, जो खुदामद आपको कहता है वो आप दीजिए और खुदामद आपको बरकत देगा। और आप जमा कीजिए। और बाहर के मुल्कों में अगर आप कर रहे हैं तो हम आपको एक नंबर देंगे, आप उस नंबर पर फ़ोन कीजिए, आप बताइए, फिर आपको तरीका बताएंगे ताकि आपको वो रसीद हम पहुँचा देंगे जिस तरीके से भी हम हो सके। लेकिन आप पैसा ज़रूर दीजिए। अगर खुदावंद आपको कहते हो कि ये स्पेशल डे है, ये स्पेशल दिन है, ये स्पेशल बगात है, और खुदा हमें भी लैम्प को आगे बढ़ाना चाह रहा है और बड़े काम करना चाह रहा है, और बहुत लोग चाहते हैं मीटिंग में आना। अगर हम ओपन में करते हैं तो हम हज़ारों में लोगों को जमा करके उनके लिए बरकत का सबब बन सकते हैं। सो आई एम सो थैंकफुल टू यू। आई बिलीव यू आर ब्लेस्ड। मुझे ये भी पता कुछ गैर कौम भी देखेंगे, उनको भी खुदा ने बहुत काम किया है। पिछले पूरे जनवरी से ये शुरू हुआ है। जब भी मैं नबूवत करता हूँ, कुछ करता हूँ, कोई ना कोई गवाहियाँ आ जाती हैं, और गैर कौमों में से, इंडिया में से, दुनिया में से उन लोगों के साथ खुदा कलाम कर रहा है और खुदा उनको बरकत दे रहा है और उनको खुदा सी मिल रहा है, खुदा उनको बरकत दे रहा है। प्लीज़ इससे हमारी इस मूवमेंट के लिए, रूहानी जो आसमानी रोया है, इसके लिए दुआ जारी रखिए। गॉड ब्लेस यू। अब हम अपने हदियाजात खुदा के सामने लेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा भाई साहब से कि वो आ जाएँ और इसको आगे लेकर चलें और हदिया उठाया जाएगा। उसके बाद हम खुदा के बरकत के कलमात कहेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे और खुदा के नाम से रुखसत होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। छोटी सी नबी हमारा करो, मैं ये लगा रहा हूँ और मैं करीब नहीं आऊँगा आज भी। मैं काफ़ी अभी कंस्टिट्यूशन मेरा वीक है क्योंकि मैं 3-4 दिन से सोया नहीं हूँ। आज कुछ बेहतर हुआ, मुझे अभी रेस्ट चाहिए। मैं बिल्कुल वीक हुआ हूँ, तो मुझे किसी के करीब ज़्यादा नहीं जाना और ना मैंने करना है, ना मैंने रिस्क लेना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोरोना मुझे लग जाएगा, लेकिन मैं जो सिखाता हूँ वो कोशिश करता अमल करूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। तो मैं आज आपको नहीं मिल सकूँगा, प्लीज़ माइंड नहीं करना आपने। बहुत लोग हैं जो देखे उस पर देख रहे हैं। मैं आपको मिल चुका हूँ रूह में, आपको जो बरकत मिलनी थी मिल चुकी है। आई हैव गिवन दैट ब्लेसिंग जो मेरे पास थी, और वही मेरे लिए होती है। मेरा मकसद आपको बरकत देना होता है। मेरा आपका रूहानी रिश्ता है। जिस्मानी भी अच्छा है, आप मुझे प्यार करते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं आज भी नहीं मिलूँगा। मैं बस एक हफ्ता ज़रा मुझे अपने आप को ठीक
का लेने दीजिए, फिर उसके बाद मैं लोगों को मिलना शुरू करूंगा। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपके साथ। थैंक यू सो मच। गाते वक्त आप उतार सकते हैं और बाद में आप बंद कर सकते हैं। अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। आइए हम खुदावंद का शुक्र अदा
अदा करना शुरू करेंगे। कोई जुबान उसके हुजूर खामोश न रहे। अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर लीजिएगा। याद रखें खुदा ने आज आपको बहुत बरकत दी। ओ जीसस वी लव यू।